وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق۔ اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنی سی پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب پر نگہبان ہے۔ تو جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کرنا، اور حق جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے انٹلیکچوئل اسلام کی اس پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ ابھی حال ہی میں پاکستان میں ایک نئی حکومت آئی ہے جس کو PDM2 بھی کہا جا رہا ہے، اور اس کے آتے ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ویٹ کا ایک کرائسس بھی کھڑا ہو گیا ہے۔ کسان جو ہیں وہ سڑکوں پر ہیں، مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ آٹے کی قیمت سٹیبل ہوئی ہے، اکانومی میں ایک سٹیبلٹی آ رہی ہے، شاید کچھ لوگ خوش بھی ہیں، اور ایک ملا جلا رجحان آپ کو نظر آتا ہے۔ اور اسی اثنا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجٹ کی بھی آمد ہے، اور جون کے مہینے میں جو وفاقی بجٹ ہے وہ پیش کیا جائے گا۔ مگر اس بجٹ سے پہلے ایک اور انتہائی اہم کام جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، اور وہ یہ کہ IMF کی ٹیم جو ہے وہ مئی کے درمیان میں پاکستان کا دورہ کرے گی، تقریباً 2 ہفتے کا دورہ ہوگا، اور ایک نئے IMF بیل آؤٹ پروگرام کی باتیں ہو رہی ہیں جو کہ تقریباً 6 سے 8 بلین ڈالر کے لگ بھگ اس کی جو رقم ہے، اماؤنٹ ہے، بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ IMF کا جو بیل آؤٹ پیکج ہوگا اس کے جو شرائط ہیں وہ ابھی سے ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ انتہائی سخت شرائط کی بات کی جا رہی ہے۔ بائی دا وے، اس بیل آؤٹ پیکج کو جو US کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے بھی اس کو انڈورس کیا، اس نے کہا کہ جی ہم اس کو پوری طرح سے سپورٹ کریں گے۔ تو ہمارے جو امریکی دوست کہہ لوں میں یا آقا کہہ لوں، وہ بھی اس پروگرام کی آشیرواد انہوں نے دی ہے۔ لیکن جو شرائط سامنے آ رہی ہیں اس میں پرائیویٹائزیشن کی بات کی جا رہی ہے۔ ہم آلریڈی PIA کی پرائیویٹائزیشن کی خبریں سن رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہیوی ٹیکسیشن کی بھی بات نظر آ رہی ہے کہ وہ بھی اس کی ریکمنڈیشن یا سفارشات کے اندر ہوگا، اور جو بجلی اور گیس کے جو بم ہم پر گرتے ہیں وہ تو ایک معمول اب بن چکا ہے، وہ ان کے اندر بھی اضافوں کی بات ہو رہی ہے۔ جب ہم IMF کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمیں اکراس دا بورڈ جو ہماری انٹلیکچوئل اشرافیہ ہے، انٹلیکچوئل ایلیٹ ہے، ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ میں ہوں چاہے وہ اپوزیشن میں ہوں، ان کے اندر ہمیں ایک بڑی یونینمٹی آف تھاٹ نظر آتی ہے، اور سارے ہی بات کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے، ایک یہ نیسیسری ایول ہے، ٹھیک ہے IMF سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، مگر ہمارے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے، ہمیں IMF کے پاس جانا ہماری ایک مجبوری ہے، ہم نے جانا ہی جانا ہے۔ کیا یہ ایسا ہی ہے؟ کیا واقعی یہ ایک اتنی نیسیسری چیز ہے جس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے ہمارے پاس؟ اور IMF ہے کیا؟ کیونکہ اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں تو یہ تو کہتے ہیں کہ جی IMF کیا کرتا ہے؟ وہ تو آپ کو صرف یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے جو ریونیوز ہیں ان کو آپ امپروو کریں، اپنے اخراجات کو کم کریں، اپنے آپ کو ریگولیٹ کریں معاشی طور پہ، تو اس میں برائی کیا ہے؟ مگر کیا یہی IMF کی حقیقت ہے، یا IMF کا اس سے بڑھ کر بھی کوئی ایجنڈا ہے؟ تو آج آل تھنگس IMF یہ ہماری انشاءاللہ آج کی ڈسکشن ہے، اور اس کے لیے ہم نے اپنے ساتھ 2 گیسٹ کو انوائٹ کیا ہے۔ عمران صاحب آئے ہیں ہمارے ساتھ، عمران یوسف سے، اور ڈاکٹر اکمل صاحب۔ میں آپ دونوں کو خوش آمدید کرتا ہوں جی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے ٹائم نکالا، آپ لوگ آئے، اور میرے خیال میں یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم ڈفرینٹ فورمز پر، پوڈ کاسٹ کے اندر، باقی جگہوں پر ہم اکانومی سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ ٹاپکس کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ ایک ڈسکشن بڑی زبردست ہے، کیونکہ بڑا ایک ٹائمنگ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ بجٹ بھی آنے والا ہے، اور IMF کا ڈسکشن ڈیو تھی کافی ٹائم سے، ڈیو تھی، بالکل جی۔ تو میرے خیال میں وداؤٹ فردر ڈیو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ہم،
اور سب سے پہلے تو عمران آپ سے اسٹارٹ کر لیتا ہے. اچھا، میں جس طرح میں نے اپنے انٹروڈکشن میں بات کی کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک کنسنسس موجود ہے اکراس دا بورڈ، چاہے آپ رولنگ پارٹی کی بات کر لیں، اپوزیشن کی بات کر لیں، آپ پوڈ کاسٹ سن لیں، کوئی بھی آج کل بڑے اکانومسٹ جو ہیں وہ پوڈ کاسٹ بھی کر رہے ہیں، آپ کالمز اٹھا کے پڑھ لیں اخباروں کے، اس کے اندر بھی یہی آپ کو نظر آتا ہے کہ جی آئی ایم ایف کے پاس جانا ناگزیر ہے، نیسیسٹی ہے، ہم اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے، اور یہی ایک وے آؤٹ ہے ہمارے پاس، ہمیں بیل آؤٹ لینا ہے. ہاں، کچھ لوگ اس کو پولیٹیکلی کرٹیسائز بھی کر لیتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کی شرطیں ظالمانہ ہیں یا سب کچھ ہیں، لیکن ایسے لگتا ہے کہ وہ صرف ایک دکھاوے کی حد تک بات ہے. اصل میں انٹلیکچولی ایک کنسنسس ایگزسٹ کرتا ہے ہماری رولنگ ایلیٹ کے اندر، اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کو، شرافیہ کو بھی شامل کر لیتا ہوں، میں سیاستدانوں کو بھی، میں اکانومسٹ کو بھی شامل کر لیتا ہوں. تو پہلے تو یہ بتائیں کہ وائی دیر از دس کنسنسس، کنسنسس کی وجہ کیا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے وائی دس کنسنسس ایگزسٹ؟ اچھا جنہیں پولیٹیکل ریٹورک میں ہم سنتے ہیں کرٹیسزم نا، پارٹیز کہتی ہیں آئی ایم ایف کی سخت شرائط جی عوام پہ ظلم وغیرہ، بٹ یو آر رائٹ. یعنی ان سائڈ سب کے پاس جو ٹیکنیکل ٹیمز ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز کے پاس ہیں، جو ان کی بعد میں فائنینس منسٹری اور ان کی کور پالیسی میکنگ ٹیم بنتی ہے، دے آر آل ایگریڈ کہ یار ٹھیک ہے، عوام کے سامنے تھوڑا سا کہیں گے مجبوری ہے، سخت گولی کڑوی گولی کھانی پڑے گی، لیکن یہ ایگریڈ ہے. اور یہ شاکنگ ہے موسٹ، یعنی وٹ پین می کہ یہ شاکنگ ہے کہ دیر از اے کمپلیٹ کنسنسس امانگ آل پولیٹیکل پارٹیز، ٹیکنوکریٹس، اسٹیبلشمنٹ، ڈسپائٹ سم ریزرویشن کہ یار امپلیمنٹ کرنا پرابلم ہو جائے گا، لوگ ناراض ہو جائیں گے، تو تھوڑی سی ہمارا پولیٹیکل کیپٹل ریڈیوس ہو جائے گا، یہ کنسرن رہتا ہے ان کو، اس لیے تھوڑے سے شاکی رہتے ہیں کہ کاش تھوڑی سی کم شرائط، کم سخت شرائط مل جائیں. بٹ دے ڈو بلیو کہ یہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹیز کے بغیر نہیں آنے والی. شبر زیدی صاحب بھی ریسنٹلی بات کر رہے تھے کہ جی ہاں پی ڈی ایم 1 میں بڑی عوام پہ وہ سختی ہوئی اور انہوں نے کافی مسٹیکس کی، لیکن یہ جی بڑا کارنامہ ہے کہ اس سے اسٹیبلٹی آئی ہے. سوال یہ ہے کہ کیوں ہے؟ کیا ہم اتنے انٹلیکچولی بینکرپٹ ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی آئیڈیا ہے، ہمارے پاس اور کوئی تھنکنگ نہیں ہے؟ کوئی ایک بندہ ہے جو ٹی وی پہ کھڑا ہو کے کہے کہ یہ جو پالیسی سجیشن ہے یہ نہیں، یہ ہونا چاہیے اس کا متبادل، یہ سجیشن کا یہ ہونا چاہیے. وہ صرف اس کے ایکسٹینٹ کی ڈیبیٹ کرتے ہیں پرائمریلی. آپ کو چند ایک سوشلسٹ اکانومسٹ پرائیویٹائزیشن کو اپوز کرتے نظر آتے ہیں، بٹ براڈلی جب ان کو بھی حکومت ملی تو وہ کوئی بہت سگنیفیکنٹلی اپوز نہیں کر سکے. خان صاحب ایک ٹائم پہ بڑا بولتے رہے، لیکن جب اپنی حکومت آئی تو بعد میں تو یعنی گلا یہ تھا کہ ہم 9-10 مہینے لیٹ ہو گئے شاید آئی ایم ایف کی طرف جانے میں، تو اس لیے ہمارا مسئلہ بن گیا. دیٹ از شاکنگ ایکچولی. اچھا اب سوال یہ ہے کیوں؟ میں پرسنلی سمجھتا ہوں یعنی اس کی وجہ پولیٹیکل ہے. یعنی ہم اس کو بڑا نیوٹرل ایکیڈیمک انداز میں دیکھ رہے ہیں کہ شاید ایکیڈیمک تھنکنگ نہیں ہے. نہیں، یہ سٹیٹس جو ہیں یہ کولونیل سٹیٹس ہیں، انہوں نے کرافٹ کی ہیں اور انہوں نے ڈیزائن کی ہے. اس کے اندر جو پرانا سٹرکچر جن کو رولنگ ملی ہے، جو پرانے دیکھیں 1857 میں جب انہوں نے ہندوستان فتح کیا تو پرانی ایلیٹ کو ریپلیس کر کے ایک نئی ایلیٹ آئی نا. یہ نئی ایلیٹ ان سے ٹرینڈ، ان سے ٹیونڈ، ان سے کلچرڈ اور ان کے آئیڈیاز کے اوپر بلڈ ہے، اور وہ کنیکٹڈ ہے ویسٹ کے ساتھ. یا وہ وہاں پڑھ رہی ہے یا وہ یہاں پڑھ رہی ہے، وہ پاکستان میں لمز سے پڑھ رہی ہے یا وہ پائٹ کے اندر پڑھ رہی ہے، وہ کسی اور جگہ پہ ڈیولپڈ اکنامکس کے کچھ تھنک ٹینکس ہیں جس سے وہ اسٹڈی کر رہے ہیں، یا وہ وہاں سے پڑھ رہے ہیں. دے آر آل ون ہول بلاک. دیر آر شیڈز، مونوٹرسٹ لبرل اکنامکس کے شیڈز ہیں، یہ جی کلاسیکل والے ہیں، کینیزین ہیں، یہ ہیں، لیکن یہ وہی ہے نا، فرقے ہیں نا. مذہب تو جس طرح ہم کہتے ہیں اسلام ایک ہے، یہ اس کے مختلف مسالک ہیں، ویسے ہی یہ سب اوور آل اس ویسٹرن اکنامکس تھاٹ کے اوپر کڑے ہیں، اور یہ ہمارے سامنے وہی پریزنٹ کر رہے ہیں. اور یہ بائی چانس نہیں ہے کہ یہ لوگ آگے آ رہے ہیں. کولونیل اسٹیٹ میں غالب سویلائزیشن جو بھی ہوگی اس سے لوگ امپریس ہوں گے، تو وہاں سے جو انڈورس ہو کے آئے گا، جس نے ورلڈ بینک میں جاب کی ہوئی ہے، بھائی وہ کیسے، جس نے یہاں پہ ایک پرائیویٹ فارم میں جاب کی اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نے ایم اے اکنامکس کر کے یہاں جاب کی ہے وہ برابر تو نہیں ہوگا. جو بینک میں یہاں جاب کرے گا وہ اس کے برابر تو نہیں ہو جائے گا جو کہ آئی ایم ایف سے کے اندر سرو کر کے آئے گا، پالیسی میکنگ لیول پہ کام کرے گا. تو جو ویسٹ سے پڑھ کے آ رہا ہے، اس ایم ایس کر رہا ہے، پی ایچ ڈی کر رہا ہے، پھر آئی ایم ایف میں کسی پالیسی میکنگ میں، تو اس پورے ٹیون میں آیا، پھر یہاں بیٹھ گیا، اور یہاں کے لوگ اس کو ایک نا آو کے ساتھ، نہ کہ جیسے کہ ایک بلا آئی ہے جس کی اتنا ایکیڈیمک ورکنگ ہے،
یہ پورا اسٹرکچر ڈیزائنڈ ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں سوچتا. بہت سے لوگ سوچتے ہیں، لیکن یہاں پہ پولیٹیکل سپیس نہیں ہے ایسے لوگوں کے ایکسپریشن کے لیے. تو وہیں آپ کے سامنے ہیں اور لوگ انہی کو پڑھ رہے ہیں، انہی کو دیکھ رہے ہیں، انہی کے آئیڈیاز، انہی کے کالمز، انہی کے پروگرامز، انہی کے پوڈ کاسٹ، انہی کو سپیس ملی ہوئی ہے اور باقی سپیس سکویز کر دی جاتی ہے. دیٹس وائی اپیرنٹلی وی سی اے کمپلیٹ کنسنسس. اور آپ اس کنسنسس سے ایگری نہیں کرتے؟ آف کورس نہیں ایگری کرتا. مطلب میں تو کہتا ہوں یہ بینکرپسی کی حد ہے نا. دیکھیں جنید، میں یہ جملہ سنیں. آپ اپنی سورنٹی ایک فورن انسٹیٹیوشن کو کتنا ہی سنسیئر کیوں نہ ہو، صحیح غلط کی ڈسکشن بعد میں کرتے ہیں، آپ کیسے دے سکتے ہیں کہ وہ آپ کی کنٹری کے لیے جو پالیسی گائیڈ لائنز دے اور آپ اپنے لوگوں کو سمجھائیں کہ تمہیں سمجھ نہیں ہے، تم پہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ تمہارے فائدے کے لیے ہو رہا ہے. وہ ہمیشہ ٹھیک کرتے ہیں، سارا پرابلم تمہارے ساتھ ہے، تم ٹیکس نہیں دیتے، تم ایسے ہو، یہ صحیح امپلیمنٹ نہیں کر رہے. وہ جناب فرشتے ہیں. یہ کیسی تھنکنگ ہے، یہ کیسی غلامی ہے، یہ کیسی سلیوری ہے. اچھا، اب ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی کانورسیشن میں لے کر آتے ہیں. اچھا، انہوں نے تو کہا کہ یہ ایک انٹلیکچوئل بینکرپسی ہے. کیا یہ بینکرپسی ہے، انٹلیکچوئل کرپشن ہے یہ؟ اور دوسرا یہ کہ اگر یہ کنسنسس 23 ڈیلز ہم کر چکے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ، یعنی پچھلے اگر آپ دیکھیں جو بھی حکومت آئی ہے اس نے ڈیلز کی ہیں، ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری، اب 23 ڈیلز ہو چکی ہیں، 23 پروگرامز ہمارے ہو چکے ہیں. تو یہ پھر یہ کنسنسس بریک کیوں نہیں کرتا؟ وائی از دس کنسنسس اسٹل کنٹینیوئنگ ٹوڈے؟ دیکھیں، جیسے آپ نے سوال شروع ہی کیا کہ آیا یہ بینکرپسی ہے یا کرپشن ہے. دونوں کے دونوں ہی پہلو میں سمجھتا ہوں بیچ میں موجود ہیں. بینکرپسی اس حوالے سے کہ سب سے پہلے ہم اس بات کا تو تعین کریں نا کہ اکانومی کا رول کیا ہے، ریاست کا ویژن کیا ہے. یعنی اس وقت دنیا میں اگر تقریباً 210 ٹیریٹریز اور ممالک وغیرہ اگر ایگزسٹ کرتے ہیں، تو اس پوری کے پوری گلوبل کمیونٹی کے اندر ایک ریاست کا کیا رول ہے؟ ٹھیک ہے؟ اس رول کا تعین کون کر رہا ہے؟ اس رول کو پھر سیف گارڈ کون کر رہا ہے؟ ہم نے اس تمام نیریٹو کے اندر جو گلوبل انٹرنیشنل آرڈر ہے اس کو مینو ان ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. ایگزیکٹلی جس طریقے سے مینشن کر دیا گیا اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. اس کے اندر پھر ہمارے لیے کیا رول رکھا گیا؟ ہم نے بنیانیں بنانی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارا رول ہے. ہم نے ٹیکسٹائل کے ذریعے سے ڈالرز ارن کرنے ہیں. ٹیکسٹائل کے ذریعے سے یعنی وہ تولیے بیچ کر یا اسی طریقے سے کاٹن کے پروڈکٹس وغیرہ بیچ کر جو ہے تو کچھ ڈالرز ارن کریں گے. 25 کروڑ کی آبادی، ایک ایٹمی طاقت. اب مجھے بتائیے ایک ایٹمی طاقت کی حامل ایک ریاست کا ویژن کیا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے نا. اس دنیا کی یعنی پورے کے پورے اگین 210 ٹیریٹریز اور کنٹریز کی بات آتی ہے. ایک ایٹمی طاقت دنیا میں مطلب گنتی کی ایٹمی طاقتیں ہیں. ایک یہ 2 ہاتھ ہیں، ان پہ پرابیبلی ہم گن سکتے ہیں جن کے پاس کسی نہ یہ کیپیبلٹی موجود ہے یا ایٹمی ویپنس موجود ہیں. اس کے ویژن کیا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے، یہاں پر پھر آپ کو وہ بینکرپسی نظر آتی ہے کہ یار میں اگر ایک ایٹمی طاقت کی حامل ریاست کو دیکھتا ہوں، وہ رشیا ہو، چائنا ہو، امریکہ ہو، انگلینڈ ہو، فرانس ہو، انڈیا ہو، اسرائیل ہو، ایران ہو. ٹھیک ہے، ایون دو کہ اسرائیل، ایران، انڈیا وغیرہ یہ انڈیپینڈنٹ نیشنز کے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کے لیول پر نہیں ہے، بٹ اسٹل وہاں پر ہمیں کچھ حد تک اپنے اسی خطے کے اندر ایک مخصوص قسم کے ویژن تو نظر آتا ہے نا. تو یہاں پر وہ سب کچھ بھی سیڈ کر دیا گیا، سرنڈر کر دیا گیا. جس طریقے سے ابھی بات ہو رہی تھی اکنامک سوورنٹی کی، تو ہمارا اکنامک پرپس کیا ہے؟ کیا ہم نے صرف اور صرف ایک ویسٹرن اکانومیز کے لیے ایک سپلائر کے طور پر ایگزسٹ کرنا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، وہ را مٹیریل کی ہوں یا ہیومن ریسورسز کی ہوں؟ جس وقت تک ہم اپنے آپ کو اسی صرف اور صرف ایک گیون رول کے اندر لمیٹڈ رکھیں گے، یہ بڑے امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو مینٹل سلیوری ہے کہ جو رول ہمیں دے دیا گیا ہے ہم نے خالی اس کی حد تک اپنے آپ کو لمٹ رکھنا ہے، اس سے آگے نہیں سوچنا. ٹھیک ہے، اس سے آگے نہیں سوچنا. یہیں پہ وہ کرپشن والی بات بھی آ جاتی ہے کہ جو لوگوں کو پھر اسی رول کے اندر اب ایک غزہ والی سچویشن کے اندر جو لوگ بارڈر کراس کرا رہے ہیں رفح کے اوپر، وہ ایک گینگ ہے جو کہ کرا رہا ہے. جنگ سے پہلے شاید وہ $500-700 میں کراس کرا رہے تھے، ابھی جو ہے تو ان کی قیمت $5,000 سے $12,000 تک پہنچ گئی. تو ایون اس قسم کی ریالٹی کے اندر بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنی جیب کا مفاد دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. جہاں 34,000 بندہ شہید ہو چکا ہو، وہاں پہ بھی ایسا ہے جو کہ صرف اپنی جیب کا خیال کر رہا ہے. دس از دا ریالٹی رائٹ ناؤ. لیکن اس نظام کے اندر جب ہم کرپشن کی بات کرتے ہیں کہ ایون دو وی آر سبسروینٹ
ٹھیک ہے، ہم مکمل طور پر اس کالونیل ماڈل کے اندر ہر طریقے سے سرنگو ہوئے ہیں، اور اس میں بھی بعض لوگ ہیں جو کہ اس سے اپنا ذاتی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے بینکرپسی بھی ایگزسٹ کرتی ہے اور کرپشن بھی ساتھ میں ایگزسٹ کرتی ہے. سر ڈاکٹر صاحب میں اس پہ ایڈ کر دوں. میں اگین جب میں نام لینا چاہ رہا ہوں تو درمیان میں نام لوں گا، لیکن آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بلیم دیم پرسنلی، کیونکہ ہر بندے کی کمپلیکس ریئلٹی ہوگی. ڈاکٹر ارشد حسین صاحب نا، وہ اسٹیٹ بینک گورنر رہے ہیں مختلف نگران حکومتوں میں، کبھی مشرف دور میں بھی منسٹر رہے ہیں آن پبلک سیکٹر ریفارمس پہ. ابھی لاسٹ اس میں جب وہ ایک دفعہ پریس کانفرنس میں ان سے کہا گیا کہ جناب اور آپ نے یہ غلط کیا، تو اس نے کہا میں سرکار سے تنخواہ بھی نہیں لیتا، میں تنخواہ بھی ادھر سے لیتا ہوں آئی ایم ایف اور بینک سے نا. ہی واز پاکستانی منسٹر اینڈ ہی اسٹل گیٹنگ سیلری فرام دیئر. ٹھیک ہے، اب یعنی یہاں انٹلیکچوئل بینکرپسی کا ایلیمنٹ ہے، بٹ لیٹس ناٹ اگنور کہ پاسبلی ہم چونکہ اسپیسیفک ایویڈنس نہیں ہوتا اس لیے ہم ڈائریکٹلی بلیم نہیں کرتے، بٹ ہم ایک جنرل بات کریں تو جنرل یہ ہے کہ دے آر پیڈ پیپل، ان کے انٹرسٹ ان سے الائنڈ ہیں. ڈاکٹر ارشد حسین صاحب میں کئی دفعہ دیکھے وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب ان کی طرف سے کیا مسئلہ ہے، وہ آپ کو لون دیتے 5% پہ، آپ اس سے زیادہ ریٹرن پہ کریں، اور جیسے کہ یہ بڑا نیوٹرل ادارہ ہے، 5% پہ دے رہا ہے، آپ 20% ریٹرن والے میں پروجیکٹ میں لگائیں تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. آپ کہتے ہیں آپ کا مسئلہ ہے، یہ آپ کو بار بار جب آپ نے کہا نا کہ 23 پروگرام ہو گئے یار، آنکھیں کھل جانی چاہیے دوسرے تیسرے چوتھے پہ کہ یار یہ مسئلہ سم تھنگ اسٹرکچرل ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ سم پیپل کہ کچھ لوگ غلط امپلیمنٹ کر رہے ہیں. آج بھی ان کا گلہ یہ ہے لوگ ٹیکس نہیں دیتے، آئی ایم ایف تو کچھ غلط نہیں کر رہا، لوگ ٹیکس نہیں دیتے، آئی ایم ایف کچھ غلط نہیں کر رہا، ہمارے سیاستدان کرپٹ ہیں، آئی ایم ایف کچھ غلط نہیں کر رہا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایف بی آر کرپٹ ہے، آئی ایم ایف کو کچھ مسئلہ نہیں ہے لیکن یہاں پہ پولیٹیکل ایکسپیڈینسی ہے، آئی ایم ایف کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہاں یہ ہے. ایک دفعہ آپ نے کہا کہ یار آئی ایم ایف غلط چیز بتا رہا ہے آپ کو، آپ کھڑے ہوئے اس کے خلاف، آپ ڈائریکٹلی اس کے بینیفیشری ہیں اس سسٹم کے، آپ ان کے وہ آپ کے فارمر امپلائر ہیں، پروبیبلی کرنٹ امپلائر بھی آپ کے ہیں، وہ آپ کو سرو کر رہے ہیں، انہوں نے آپ کو سینکشن کیا ہے، وہ آپ کو یہاں امپوز کر رہے ہیں. یہ پولیٹیکل گورنمنٹ کے ساتھ وہ کنڈیشن رکھ رہے ہیں کہ فائنانس منسٹر ہمارا ہوگا یا جی اسٹیٹ بینک گورنر ہمارا ہوگا. پچھلی گورنمنٹ میں تو دونوں ہمیں دینے پہ مجبور ہو گئے تھے. سو دیر از اے پولیٹیکل کرپشن کا ایلیمنٹ بھی ہے، اور اس میں اور جہاں تک پولیٹیکل انٹلیکچوئل بینکرپسی کا ایلیمنٹ ہے، جنید دیکھیں ہم اس پہ نا لوگوں کو ایکسکیوز نہیں دے سکتے کہ جی وہ سنسیئر ہے لیکن دس از وٹ دے بلیو نا، تو آپ ان کو اسپیس تو دینا. یہ ہمارے اکیڈیمکس میں بڑا پرابلم ہے. دیکھیں دا روڈ ٹو ہیل از فل آف گڈ انٹینشن، ہی از لیڈنگ می ٹو ہیل. ٹھیک ہے، اف ہی از لیڈنگ می ٹو ہیل آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ ہاؤ سنسیئر ہی از. ٹھیک ہے، مجھے تو دوزخ میں بھجوا رہا ہے نا، تو میں اس کو اسپیس دینے کو تیار نہیں ہوں. دیر ول بی پیپل جو کہیں گے ایٹ لیسٹ یار ڈیفرینشیٹ، ہی از سنسیئر. اف ہی از لیڈنگ می ٹو ہیل، he is subjugating me, he is making me slave of the IMF and the international order, I am not willing to give him excuse. اچھا، لیکن اس میں دیکھیں عمران، وہ ہے نا جس طرح وہ منیر نیازی کہتے ہیں نا کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرنڈ شوق بھی سی. تو کیا یہ یعنی پرابلم آئی ایم ایف کے پروگرامز کے ساتھ ہی ہے، مسئلہ ادھر ہی ہے؟ کیونکہ میں آپ کو اگزامپلس کوٹ کر سکتا ہوں ایسے ممالک کی جنہوں نے آئی ایم ایف پروگرامز لیے اور اس کے بعد دے آر ناؤ فار اہیڈ آف پاکستان. یعنی اگر آپ دیکھیں تو بھارت بھی آئی ایم ایف کے پروگرام لیتا رہا ہے، ساؤتھ کوریا ہے اور اس طرح کے دیگر ممالک ہیں، ایون یو کے تک جو ہے وہ انہوں نے بھی آئی ایم ایف کے پروگرامز لیے ہیں، لیکن وہاں پر تو آپ کو یہ چیز نظر نہیں آتی. تو از اٹ بیکاز ہماری جو آپ نے یہ کچھ ریزن گنوائے، یہ ان فیکٹرز کو آپ اگنور تو نہیں کر سکتے نا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اٹس آل بیکاز آف دا آئی ایم ایف؟ اچھا آپ کہہ رہے ہیں نا کچھ سانو مرڑا شوق بھی سی، مسئلہ ہے سانو کون ہے؟ سانو بھی وہی ہیں اور شہر کے لوگ بھی وہی ہیں نا. مسئلہ یہ ہے کہ نیگوشیٹ کس سے کر رہے ہیں، وہ امپلیمنٹ کس سے کروا رہے ہیں. یہ سیاستدان میرے سیاستدان ہیں، یہ پالیسی میکر میرے ہیں، پلاننگ کمیشن میں جو بیٹھے ہیں یہ میرے لوگ ہیں، یہ جو ٹیکنیکل ایڈوائزرز ہیں یہ میرے لوگ ہیں. یعنی دیٹس دا آرگومنٹ، اس کو لیٹس ناٹ اگنور دس نا. اچھا جہاں تو پوائنٹ یہ کہ جن سے وہ ڈیل کر رہے ہیں، جن سے بات کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں یار ہمارے لوگوں نے اچھی ڈیل نہیں کی، ہمارے لوگوں نے زیادہ سخت شرائط مان لی، ہم نے بیڈ گورننس کی وجہ سے اس حالت میں آگے کہ وہ سخت شرائط ہم پہ امپوز کر دی، فورس کر دی. مسئلہ ہے کہ یہ وہ ہیں، آپ جب تک اس دونوں کو ایک نہیں رکھیں گے نا کہ آئی ایم ایف اور یہاں جو بیٹھے ہیں یہ ایک ہی گروپ ہے. اچھا اب اس بات پہ، اور دیٹس امپورٹنٹ آرگومنٹ، کہ پھر انڈیا نے ایک پروگرام لیا تھا، اس نے اپنے آپ کو کچھ اسٹیبلائز کیا، گروتھ کی طرف گئے، کچھ اور کنٹریز نے کیا اور وہ گئے، اور اس کا بڑا کلیئر جواب ہے. اور شاید یہ آرگومنٹ اٹ شوڈ گو ٹو دا پیپل، ریچ ٹو دا پیپل، کہ ایکچولی اٹ از ناٹ بیکاز آف دا ایم ایف پروگرام. جب اس انٹرنیشنل آرڈر میں آپ انٹرنیشنل آرڈر کو سرو کریں گے
تو آپ IMF پروگرام لیں یا نہ لیں آپ کو اسٹیبلائز کر دیا جائے گا. ہم افغان وار کے اندر ان کا کام کر رہے تھے, ہم اسٹیبل تھے. وار آن ٹیرر کے اندر ہمارے 15 سال کے لیے پوسٹ پونڈ ہو گئی تھی پیمنٹس, ٹھیک ہے. ہمیں جب میں ان کو سرو کرتا ہوں گلوبل آرڈر میں, تو مجھے ایکسپورٹس بھی میری بڑھ جاتی ہیں, مجھے ساری جو ریسٹرکشنز ہے وہ بھی نہیں ہوتی, لیکن جو کہیں پہ میرے لیے وہ جو جہاں پہ آبسٹیکل وہ کریٹ کرنا چاہے وہ آبسٹیکل کریٹ کر دیتے ہیں. تو اگر انہیں ساؤتھ کوریا ان کے پروگرام میں فٹ بیٹھ رہا ہے تو ساؤتھ کوریا بلڈ ہوگا. اگر بنگلہ دیش ان کے پروگرام میں فٹ بیٹھ رہا ہے, وہ غزہ کے لیے اور ایشوز میں کوئی پرابلم نہیں بنا رہا, انڈیا کے لیے پرابلم نہیں بنا رہا, اور وہ ان کے پروگرام کے مطابق چل رہے ہیں, پولیٹیکل آبجیکٹیوز اچیو کر رہے ہیں وہ اس انٹرنیشنل آرڈر کے اندر, تو ان کو ایک ریزنیبلی اسٹیبلائز رکھیں گے, کیونکہ یہ رجیم ان کو چاہیے, یہ رجیم ان کو سرو کر رہی ہے. اگر انڈیا چائنا کے خلاف کھڑے ہونے پہ تیار ہے اور انڈیا کو مضبوط کرنا ہے تاکہ چائنا کو وہ کاؤنٹر کر سکے, تو وہ انڈیا کے اندر ساری امریکی کمپنی پہنچ جائے گی, انڈیا کا ہر بندہ امریکی کمپنیوں کا CEO بن جائے گا, فرینڈ شورنگ کے نام سے پورا سب کچھ, یہ جو ہم نے چائنا میں آف شورنگ کی تھی وہ ساری آف شورنگ فرینڈ شورنگ کے نام پہ انڈیا شفٹ ہو جائے گی. تو لیکن ہم ان کو کہاں پہ آنکھیں دکھا رہے ہیں؟ ہم بھی تو ان کے آگے لیٹے ہوئے ہیں. ابھی چاہے غزہ کا ایشو ہو, کشمیر کا مسئلہ ہو, اور بھی کوئی ایشو ہو, ہم نے کہاں پر اس میں تو آپ کو نظر نہیں آ رہا, لیکن ان کو پاکستان کے اندر کچھ نظر آ رہا ہے, ان کو اس رجیم سے نظر نہیں آ رہا, لیکن ان کو یہ ینگ پاپولیشن 65% جو ہے وہ ایک اسلامک ریسرجنس نظر آ رہی ہے. دے سی اے رجیم چینج, پاسبل رجیم چینج, ان کو ایک اینگر نظر آ رہا ہے, ان کو ایک غصہ نظر آ رہا ہے. وہ اب اس رسک لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس نیشن کو مزید سٹرانگ کیا جائے. جب تک انہیں ضرورت تھی, سادہ سی مثال میزائلوں کی ہماری ہے, ہمیں ایک خاص ٹائم تک بلڈ کیے گئے جب انڈیا ان کے ہاتھوں میں نہیں تھے, تو ہمارے میزائل بلڈ ہوتے گئے اور شاید انڈیا سے بہتر ہوتے گئے, لیکن اس پہ سٹاپ لگ گیا ہوا ہے, کیونکہ اس سے آگے یہ پوٹینشلی یورپ اور امریکہ کو تھریٹ ہو سکتا ہے. تو ہمارے نیوکلیر چیزیں ایک خاص جگہ پہ آ کے ان کو روک دیا گیا ہے. سیم چائنا جب تک ان کو سرو کر رہا تھا تو کر رہے تھے, جب نہیں کر رہا تو اس کو کنٹین کر رہے ہیں. سملرلی وہ پاکستان میں ایک رسک دیکھتے ہیں, اور وہ رسک بہت سیریس رسک ہے, تو پروبیبلی ایک پولیٹیکل اس کے پیچھے ریزنز ہیں. اچھا, یہ آپ نے ایک انٹرسٹنگ آپ نے ایک پوائنٹ ویسے یہاں پہ چھیڑ دیا ہے. یہ جو ڈسکشن آپ چلی گئی ہے, یہ تو یو ہیو, جس طرح کہتے ہیں نا, یو ہیو اوپنڈ کین آف ورمس یہاں پہ, کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹ از ناٹ جسٹ اباؤٹ دا اکنامکس, بٹ اس کا ایک زیادہ ایک فار ریچنگ ایک بات کر رہے ہیں جو عمران کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہے, اور ایک آپ کی جو پولیٹیکل پالیسیز ہیں, آپ کی فارن پالیسیز ہیں, اس کے اوپر بھی ایک امپیکٹ اس کا نظر آ رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب, آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر اس حوالے سے بات کی جائے تو آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ IMF کا کیا یہ صرف ایک اکنامک ادارہ ہے, یا اس کے کوئی اور ایسے عوامل بھی ہیں یا ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس کے اندر کار فرما ہیں؟ دیکھیں, سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو وکٹرز تھے, 5 وکٹرز, اس ٹائم تو 4 تھے, 5واں بعد میں بیچ میں شامل کیا گیا اس امید کے ساتھ کہ اٹ وڈ بیکم اے اسٹیک ہولڈر ود ان دی ورلڈ آرڈر, اینڈ دے ڈیوائزڈ ایک میکنزم, ایک اسٹرکچر بنانے کی کوشش کی جس کے ذریعے سے ایک رولز بیسڈ آرڈر یا انٹرنیشنل آرڈر جس کو کہتے ہیں وہ اسٹیبلش ہو سکے. اور اسی میں جو ڈالر کی ہیجیمنی کا گیٹ کیپر ہے وہ IMF بنا. IMF کی کوئی بھی پالیسی جو ہوتی ہے تو وہ ان کے ایگزیکٹو بورڈ کی اپروول کے بغیر نہیں ہوتا. ایگزیکٹو بورڈ کے ممبران کی ووٹنگ ان کی اکانومی کے سائز کے مطابق ہوتا ہے, نمبر کے ساتھ نہیں ہوتا. اس وقت تقریباً دنیا کی اکانومی راؤنڈ اباؤٹ $100 ٹریلین کی ہے, اس میں سے امریکن اکانومی $25 ٹریلین ہے, 25% بن جاتا ہے. مطلب مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا, مگر IMF کی کسی بھی پالیسی کے اپروول کے لیے آپ کو 70% کم از کم 85 and they have 16%, American has 16%. تو وہ آلموسٹ اس کے بعد ونڈو موجود ہے. 85% جو ہے وہ چاہیے, اور امریکہ کے پاس 16%. So no policy can be implemented without Americans. یہ امریکی کا فارن پالیسی کی آرم ہے, یہ اس کا ایک ٹول ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنی من مانی کرواتا ہے. جس ٹائم ان کو نظر آتا ہے کہ چاہے پاکستان میں یہ بات آ رہی ہے کہ یار لوگ خفا ہو جائیں گے, ہماری حکومت کمزور ہو جائے گی, یہ ہو جائے گی, وہ ہو جائے گی, وہاں IMF کی بات آتی ہے, اچھا وہ ان کا ایگزیکٹو بورڈ 6 ہفتے آگے چلا گیا. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے مطابق یہاں پر بندہ ادھر گیا, واپس آیا, نیگوشیٹ ہوا, اس نے نیگوشیٹ اچھا نہیں کیا, یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا. جس لمحے آپ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ سارے معاملات برابر ہو جاتے ہیں, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی پہلے جو ہے بیان آئے گا کہ ہم IMF کے پروگرام کو سپورٹ جیسے کہ ابھی بھی آیا ہے. جی بالکل. سب پتہ ہے یہ بات نا, یہ ہم کوئی سیکرٹ نہیں ڈسکس کر رہے.
رولرز کلیئرلی نو اٹ نا، یعنی یہ جب اپنی میٹنگز ہوتی ہیں نا، اور یہ کئی جگہ پہ پھر لیک ہو جاتی باتیں آگے نکل آتی ہیں. مثال کے طور پہ قاسم سلیمانی کی ڈیتھ، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اس میں پاکستان نے کوآپریٹ کیا، اور اس کے بعد ہمارا ایک پروگرام منظور ہوا. کشمیر کے اوپر ہم نے پروگرام منظور کرائے، ہم نے یعنی اب غزہ کے اوپر والا ایشو ہے، یعنی میں نہیں لیکن یہ لمبی لسٹ گنوا سکتا ہوں، جی لیکن میں صرف ابھی میرا اینگل یہ ہے کہ رولرز کو پتہ ہے یہ بات. جب صحیح وہ ٹیکنیکل ڈسکشن ہماری ٹیکنیکل ٹیمیں کر رہی ہوتی ہے نا، تو وہ اپنی ٹیکنیکل ڈسکشن کر رہی ہوں گی، لیکن the core guys know کہ وہ ہم سے یہ چاہتے ہیں. تو یہ تھوڑی سی ایک کنسپریسی تھیوری ٹائپ کی بات لگ رہی ہے، جیسے کہ ایک وہ کنسپریسی کیسے؟ اٹس اے ویل اسٹیبلش فیکٹ. مطلب یہ مجھے بتائیں، وار آن ٹیرر کے درمیان میں 15 سال کوئی پرابلم نہیں تھا. جب ہم ضیاء دور میں تھے اور رشیا کی جنگ لڑ رہے تھے کوئی پرابلم نہیں تھا. لیکن جیسے ہی ان کو ہمیں کیا نواز شریف صاحب تقریر کرتے ہوئے بار بار کوئی 100 دفعہ تو اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے $5 ارب کی آفر کی گئی کہ نیوکلیر بلاسٹ نہ کریں آپ. یہ تو ایک پبلک سفیئر کی بات ہے. اور بائی دا وے جب عام طور پر ریجیمز ختم ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد اکثر باتیں وہ سارے نا اندر کی چیزیں انر سرکلز آؤٹ کر دیتے ہیں. یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں یہ پبلک سفیئر کے اندر باتیں ہیں. یہ ان کے پوڈ کاسٹوں میں، ان کے جو سراؤنڈنگ میں لوگ ہیں ان میں وہ بتا رہے ہیں کہ ایسی ایسی چیزیں ہوتی رہی ہیں. جب بھی ڈیلز ہوتی ہیں ہمیں کشمیر سرنڈر کرنے پہ مجبور کیا جاتا ہے، ہمیں FATF کی شرائط پوری کرنے پہ مجبور کیا جاتا ہے. ایک دن میں 34 بلز پاس ہو جاتے ہیں. کون سی چیز سیکرٹ ہے اس میں؟ اٹس اے ویل اسٹیبلش فیکٹ. اور دیکھیں یہ تو جیسے میں نے کہا نا، ایگزیکٹو بورڈ کس طریقے سے کوئی ایک پالیسی ڈیسیجن لیتا ہے، یہ کوئی چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے. ان کی ویب سائٹ پہ چلے جائیے، وہاں پر آپ کو اس کے رولز مل جائیں گے. کہ بریٹن ووڈ ایگریمنٹ کی بات آتی ہے، کوئی چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے، سب کے سامنے موجود ہے. یہ ڈالر ہیجیمنی کی جب بات آتی ہے، یعنی آپ اس بات کا اندازہ کیجئے کہ دنیا کے 209 ممالک اور ٹیریٹریز مل کر ایک ملک کی کرنسی سپورٹ کر رہے ہیں. میں نے تیل سعودیہ سے لینا ہے، کویت سے لینا ہے، میں نے گیس قطر سے لینی ہے، مجھے ڈالر کیوں چاہیے؟ مجھے ڈالر کیوں چاہیے؟ یعنی ہم ڈالر جو ہیں بنیادی طور پر امریکن اکانومی کو سپورٹ کرنے کے لیے، باقی 209 یہ ایک پیراسائٹ کرنسی ہے جو باقی تمام ممالک کی اکانومی سے اپنی اکانومی کو سپورٹ کر رہی ہے. ہم اس ریالٹی کو اگر قبول نہیں کرتے ہیں، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، تو یہ کنٹینیوسلی ہمارا خون چوستے رہیں گے. IMF جیسے میں نے کہا گیٹ کیپر ہے ڈالر ہیجیمنی کا. IMF جو ہے تو یہ اس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہیں، جس طریقے سے بھی کرنے کی کوشش کریں، اور ایک ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کے میکنزم کا حصہ ہے. یوکرین میں اس ٹائم جنگ چل رہی ہے، اس کے اکنامک انڈیکیٹرز کون سے؟ کہ ہمارے ہاں تو ٹھیک ہے، ٹیکس ٹو GDP ریشو کی بات آ جاتی ہے، سرکولر ڈیٹ کی بات آ جاتی ہے، اور اسی طریقے سے امپورٹ ایکسپورٹ، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، یہ ساری نمبرز ادھر ادھر سے لوگ پھینک رہے ہوتے ہیں. یوکرین 2 سال سے جنگ میں ہے، وہاں IMF $17 بلین کا پیکج لے کر آتا ہے. کس چیز کے لیے؟ بنیادی طور پر یوکرینین سٹیزنز کو ویسٹرن ہیجیمنی کے لیے، ویسٹرن ایجنڈا کے لیے قربان کرنے کے لیے. اگین یہ ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کا ایک میکنزم بلڈ کیا ہوا ہے، جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو ان لائن لے کر آتے ہیں. جس کسی نے تھوڑا سا لائن سے ہٹے، ٹھیک ہے جی، ان کے لیے تھوڑا سا معاملہ ٹائٹ کرو. ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس ونیزویلا ساؤتھ امریکہ کے اندر ہے، ارجنٹینا ساؤتھ امریکہ کے اندر ہے. ارجنٹینا کو $25 بلین کا پیکج جو ہے تو IMF بنا کر دیتا ہے. کیوں؟ بالکل کہ اٹس اے ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ میکنزم، اور اس کو ہمیں اسی طریقے سے پہچاننا ہوگا. اس کے بغیر جو ہے تو ہم 46 پروگرامز ہو جائیں گے، اور بار بار یہی ہوتا رہے گا، کیونکہ ہر بار ہمیں کسی نہ کسی چیز کو کمپرومائز کرنے کے لیے. پہلے ہم نے 3 دریا دے دیے ایوب خان کے زمانے میں، کہ پھر اس کے بعد جو ہے تو ہم نے پورا کا پورا امریکی جنگ اٹھا کر ہم لڑتے رہے. سیاچن ہم نے دے دیا. کارگل سے سرنڈر کیا ہے ہم نے. کیا مطلب کیا وار اینڈ ٹیرر میں پوری کنٹری کے ہم، وہ جو ڈاکٹر پاشا صاحب کی بک ہے وہ کہتے ہیں $252 بلین کا لاس ہوا ہے، اور مجھے وہ $33 بلین کے تھانے دیتے ہیں کہ ہم نے اتنے دیے. $252 بلین کا لاس ہم نے کیا ہے. میں آپ کے سامنے ایک آرگومنٹ رکھتا ہوں، مے بی یہ تھوڑا سا کروڈ ہو اس سینس میں کہ یعنی آپ مجھے، یعنی ویسٹ کا انٹرسٹ یہ ہے کہ وہ اس جو ویسٹرن ورلڈ آرڈر ہے نا اس کو ایسے پریزنٹ نہ کرے، اور وہ کچھ نہ کچھ اس میں مجھے کہے کہ ایگزیکٹلی تو ایسا نہیں ہے. لیکن ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے نا اس کو ایسے ہی دیکھنا چاہیے کہ اصل میں دنیا میں ایک سپر اسٹیٹ ہے. دنیا ایک اسٹیٹ ہے، اس اسٹیٹ کے اندر یہ پروونسز ہیں،
कुछ प्रोविंसेस के पास सेमी सॉवरन है, कुछ के पास थोड़ी ज़्यादा है, कुछ के पास बिल्कुल ही सॉवरेंटी नहीं है। जैसे कि फाटा को हमारा एक जो है गवर्नर साहब पॉलिटिकल एजेंट के ज़रिए रिवार्ड, पनिशमेंट सब कुछ उसके हाथों में है, जेल में भी डालना उसका हक है और जुडिशल अथॉरिटी भी उसके पास है। ये सारी स्टेट ऐसी हैं। इस ग्लोबल स्टेट का एक मिलिट्री आर्म है जिसको मॉनिटरिंग सिक्योरिटी काउंसिल के हाथों में है। उसकी एक असेंबली है जो कि जनरल असेंबली है, जिसमें डिबेटिंग क्लब है। बोलने दें लोगों को, तौहीन रसालत के खिलाफ भी तकरीर करने दें, उनको कहने दें कि जी दुनिया में बराबरी नहीं है, उनको कहने दें कि जी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होनी चाहिए दुनिया में। यहाँ तकरीरें होती रहेंगी, ठीक है। एक इनका आईएमएफ है जो मॉनेटरी पॉलिसी को एक तरह से वर्ल्ड के कंट्रोल करता है। एक इनका वर्ल्ड बैंक है जो डेवलपमेंट आर्म है, जो जो रिवार्ड और कुछ मुल्कों को डेवलप करेगा, कुछ मुल्कों को इनकी डेवलपमेंट को विदहेल्ड करेगा। एक इनका एफएटीएफ है जिनसे वो अपने कुछ और एजेंडा, काउंटर टेरर फाइनेंसिंग, सीटीएफ, ये मनी लॉन्ड्रिंग बकवास है सी। काउंटर टेरर फाइनेंसिंग के नाम पे उन्होंने जिहाद रोकना है तो वो जिहाद रोक देंगे उसके जरिए। इनका एक और मैकेनिज्म है इंटरनेशनल वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, या आईसीजे उनका जुडिशल आर्म है। ये एक सुपर स्टेट है और इस सुपर स्टेट को अमेरिका ऑलमोस्ट इंटायरली कंट्रोल करता है। और अगर कोई और पावर थोड़ा बहुत, जिस तरह सियासी जमातें ना वो शोर डालती हैं कि हमें भी पावर दे, तो फिर उनको आप एक दो वजीर उनके ही बिठा देते हैं, आप एक दो मिनिस्टर, एक स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन उनको बना देते हैं, ताकि सबको लगे कि कुछ तो मिल रहा है, हिस्सा बकदर जुस्सा हम उनको मिल रहा है। दिस इज द प्रिसाइज रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। अब सवाल यह है, आप इस रियलिटी के अंदर रहना चाहते हैं और इसको एक राइटिंग ऑन जो स्टोन के ऊपर ना वो है लकीर है कि नहीं अब ये चेंज नहीं हो सकता, और इसके अंदर जो है मुझे एक वजारत एक्स्ट्रा चाहिए, एक स्टैंडिंग कमेटी चाहिए, मैं अपने आप को डेवलप करके ना मैं आज के बाद फला स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन ही मिल जाए तो मैं यहाँ धूम धड़के के साथ जो है मेला लगा दूंगा कि वी अचीव्ड समथिंग। इज दिस व्हाट यू वांट, और यू हैव सम ग्रेटर विजन? सही दैट्स द प्रॉब्लम। सही। आप तो बेसिकली तो आप यही कह रहे हैं ना कि फिर पूरी गेम फिक्स्ड है। और मेरे ख्याल में जिस तरह अभी गज़ा का पूरा ये इशू हुआ है, गज़ा क्राइसिस ने मेरे ख्याल में जिस तरह से इस पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को एक्सपोज किया है, आई थिंक वो बड़ी एक अच्छी एक एग्जांपल बनती है। और अब तो खैर यहाँ तक बात आ रही है, हम जो देख रहे हैं इस वक्त अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में जो हो रहा है और जिस लेवल पे वहाँ पर उसको दबाया जा रहा है, तो बात बनती तो नज़र आ रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें आगे अगर ले के जाएँ कि ये तो एक पॉलिटिकल एजेंडा की बात हो गई कि एक पॉलिटिकल उन्होंने अपनी एजेंडा को इम्पोज करना है, क्या कोई कल्चरल एजेंडा भी है जिसको इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है? जैसे कि फॉर एग्जांपल लोग यहाँ पे कहते हैं कि ये जो एलजीबीटी से रिलेटेड कवानीन हैं या जो भी बात हो रही थी, एक दिन में 33 कवानीन पास हो जाते हैं, तो कल्चरल भी एक उसका कोई एस्पेक्ट है उसका इस पूरे प्रोग्राम का? लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर जो सबसे पहला डिसेप्शन है, धोखा है, वो तो वेस्टर्न वैल्यूज़ को यूनिवर्सल वैल्यूज़ करार देना। वेस्टर्न जो कल्चरल एक एक्सपीरियंस है, एक उसका मैं कहूँगा बैकग्राउंड है, उसकी बेसिस के ऊपर उन्होंने सर्टन वैल्यूज़ एक वैल्यू स्ट्रक्चर प्रोड्यूस किया और उसी को ही नाम दे दिया यूनिवर्सल। ये सबसे बड़ा धोखा है। और फिर इन्हीं चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए अपने इन्हीं मैं कहूँगा पॉलिटिकल टूल्स को वो इस्तेमाल भी करते हैं। उसको भले वो एसडीजीज़ कहें, कि सोशल डेवलपमेंटल गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। इसी तरीके से जो है तो उसमें ही आपके पास वो राइट्स की बातें आ जाएंगी, ह्यूमन राइट्स की बात आ जाएगी, या यूनिवर्सल राइट्स की बात आ जाएगी। उसी राइट्स की डिस्कशन के अंदर फिर मजहबी आज़ादी, मजहबी आज़ादी और जेंडर की आज़ादी और जेंडर रोल्स की आज़ादी और ये सारी की सारी चीज़ें बीच में आना शुरू हो जाती है। मतलब इस हद तक कि ये हमारे ऊपर इम्पोज करने की कोशिश करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमें अपनी जानों से ज़्यादा अजीज़ हैं, कि उनकी शान में अगर गुस्ताखी की जाती है आप बर्दाश्त करें, क्योंकि ये तो राय की आज़ादी है। ठीक है, वो हमें इसको इकोनॉमिक्स के साथ जोड़ते हुए, यानी हमारा प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है कि यार अगर हम फ्रांस के वजीर को निकालते हैं, सफ़ीर को निकालते हैं, और हो क्या रहा था, फ्रांस अपनी सरकारी इमलाक को, सरकारी बिल्डिंग्स को इस्तेमाल कर रहा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी वाले कार्टून्स और खाकों को अवेज़ा करने के लिए। इट वाज नॉट कि कोई एक इंडिविजुअल, एक प्राइवेट सिटीजन जो है तो वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा है। फ्रांस की रियासत जो थी तो वो इस गुस्ताखी के अंदर शामिल थी, और इस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर पाकिस्तान की आवाम एक मुतालबा कर रही थी कि फ्रांस के सफ़ीर को निकाला जाए। और उस पर हमारा प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि यार अगर हमने निकाल दिया तो वो हमारा जीएसपी प्लस स्टेटस ख़त्म कर देंगे।
ہم نے ان کے جی ایس پی اسٹیٹس پلس اسٹیٹس کے لیے پاکستان کے اندر کیپٹل پنشمنٹ کے اوپر کتنے سالوں سے مورٹوریم ہے، ٹھیک ہے، کم و بیش جو ہے تو اس میں اب تقریباً 2007-8 سے کہہ رہے ہیں آن ورڈز کیپٹل پنشمنٹ نہیں کی گئی، بریک ہوئی صرف ایک کیس ہو ممتاز قادری ممتاز صاحب، قادری، یس. ٹھیک ہے. یہ وہ سارا کا سارا ایک کلچرل ایجنڈا جو ہمارے اوپر امپوز کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، بھلے وہ 8 مارچ کی بات ہو، ٹھیک ہے، وومن ڈے کا نام کہیں، عورت مارچ کا نام دہیں، جو کچھ بھی ہے، کہ وہ فیمنزم کے لیکچرز کے تحت ایک فیملی سٹرکچر ہمارے اوپر امپوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جینڈر رولز کے جو ہیں تو ہمارے اوپر اپنے فارمولاز. دیکھیں یہاں پہ بڑا ایک امپورٹنٹ چیز ہے نا، ہمارے سامنے یہ اکنامکس کی بھی ہم بات کر رہے ہیں اور ساتھ میں کلچرل ایشوز کی بھی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے سامنے اب آلریڈی ہم یہ بات تھوڑی بہت کر بھی چکے ہیں، جو ایک مینٹل سلیوری کہہ لیں، مینٹل کلونیلزم ایگزسٹ کرتی ہے. ہم نے سمپلی سرنڈر کیا ہوا ہے، سمپلی اگر کسی بندے کے نام کے ساتھ آکسفورڈ لگا ہوا ہو، ہارورڈ لگا ہوا ہو، ییل لگا ہوا ہو، اور ہم یہ سمجھتے ہیں جس طریقے سے نیوٹنز لا آف فزکس ہیں، اسی طریقے سے اگر جینڈر رول کے حوالے سے کوئی فلسفی آتی ہے، اکانومی کے حوالے سے کوئی بات آتی ہے، سیاسی سٹرکچر کے حوالے سے کوئی بات آتی ہے، تو وہ اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے کہ ہمارے گھروں میں آج بجلی اویلیبل ہے، ہم کہتے ہیں او یہ سائنس ہے، تو شاید وہ بھی وہ چیز ہے. دونوں چیزوں کو ہم آلموسٹ ایکول لیول کے اوپر لے رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارے ذہنی غلامی کی ایکچولی انتہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کو میں سمپلی ایک اینیکڈوٹ ہے، ایکچولی یوگانڈا ایک بحیثیت کنٹری کے دے اپلائڈ فار اے لون ٹو ورلڈ بینک. یہ ایک اور بات ابھی تھوڑی دیر پہلے ورلڈ بینک کے حوالے سے ہو رہی تھی. ورلڈ بینک نے یورپ کو دوسری جنگ عظیم کے بعد اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے میں مدد کی. اس میں مارشل پلان بڑا مشہور ہے. اچھا، مارشل پلان جن قوموں کو یہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو وہاں انفراسٹرکچرز میں انویسٹمنٹس ہوتی ہیں. جن قوموں کے لیے جو ہے یہ پلان نہیں ہوتا کہ انہوں نے اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہونا ہے، وہاں پر سوشل پروگرامز میں انویسٹمنٹس ہوں گی. ورلڈ بینک کے قرضے آئیں گے، ورلڈ بینک کا قرضہ ہوگا. ہمارا آخری جو ورلڈ بینک کا قرضہ ملا تھا وہ تربیلا ڈیم کے لیے ہے، جس میں کہ امریکی ایمبیسی ہر دوسرے تیسرے دن اشتہار لگا رہی تھی، دیکھو ہم نے آپ کے لیے تربیلا بینک کا لون جو ہے اپروو کروایا تھا. اس کے بعد ہمیں جو مل رہے ہیں وہ کس چیز کے لیے مل رہے ہیں؟ وہ زچہ بچہ کی صحت کے حوالے سے ہیں، وہ ایجوکیشن پرائمری ایجوکیشن کو بہتر کرنے کے حوالے سے ہیں، وہ ٹیکسیشن بیس کو بڑھانے کے لیے ہے، وہ کمپیوٹرائزیشن کے لیے ہے، وہ سوشل ایشوز کے اوپر جو ہیں تو ہمیں قرضے مل رہے ہیں. کین یو امیجن؟ آئی مین یہ وہ انویسٹمنٹس ہیں جن کو ایٹ لیسٹ فائنینشلی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ریٹ آف ریٹرن کیا ہے. آپ یوگینڈا کی اگزامپل دے رہے ہاں، ہیں. تو وہ اسی وجہ سے میں آ رہا ہوں کہ یہ تھوڑا سا اس کے ساتھ جڑتا بھی ہے کہ ہمیں آج جو لونز ملتے ہیں ورلڈ بینک سے، ہم بھاشا ڈیم داسو کے لیے اپلائی کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، انفراسٹرکچر کے لیے ہمیں لونز نہیں ملتے. ہمیں جو لونز ملتے ہیں وہ سوشل پروگرام سے ملتے ہیں. یوگانڈا نے اپنے ہسپتالوں میں میٹرنٹی مطلب میں کہوں گا ریلیٹڈ میٹرز کے لیے کچھ چھوٹی سی رقم تھی، کچھ $40 ملین کا لون کے لیے اپلائی کیا تھا. اینڈ ورلڈ بینک ڈینائڈ دیم کیونکہ یوگانڈا نے بڑا اسٹرانگ سٹانس لیا ہوا تھا یہ ہومو سیکشوالٹی کے اوپر اور سیم سیکس جو ہے تو ریلیشن شپس کے اوپر. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں اس بات کا خوف ہے کہ آپ یہ رقم وہ ایکویٹیبلی استعمال نہیں کر سکیں گے. یو ول ایکچولی ڈسکریمنیٹ اگینسٹ اے سیکشن آف دی پاپولیشن. اور فینسی ٹرمز کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. اب وہاں پر بات کی جائے، خاتون نے مطلب بچے کی ولادت کرنی ہے، اس میں بچے کا جینڈر رول کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، خاتون کا یعنی اگین جو جینڈر رولز وغیرہ ہیں اس کے ساتھ کوئی رول نہیں ہے، مگر دے ڈینائڈ دیم، دے ور فورسنگ دیم کہ آپ نے، کیونکہ وہاں پر باقاعدہ لاز اپروو کیے گئے جس کے تحت سیم سیکس ریلیشن شپس کو اللیگل قرار دیا گیا، پنشیبل قرار دیا گیا تھا. دے ور فورسنگ دیم کہ آپ اپنے کلچرل بائسز کو چینج کریں. ہمارے ملک میں حقوق نسواں بل، میرٹل ریپ کے جو پورے کے پورے ایک ٹرم ہے جس پر پاکستان میں ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی جو ہے خبر لگی ہوئی ہوتی ہے. حقوق نسواں بل کون لے کر آیا؟ کہاں سے آیا؟ ٹرانسجینڈر بل کون لے کر آیا؟ وہ تو بل پاس ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد لوگوں کو پتہ لگتا ہے، اٹھتے ہیں کہتے ہیں او یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اچھا، جو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار اس کی بیسس پر ہمیں امریکن مارکیٹس کے اندر یہ والا ایڈوانٹیج حاصل ہو جائے گا، یورپین مارکیٹس میں ہمیں یہ ایکسس مل جائے گا، ہمارا اسٹیٹس جی ایس پی پلس سے پلس ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. وہ اپنے ان اکنامک اپرچونیٹیز کو بحیثیت کیرٹ کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. جہاں پر سٹک کے طور پر آئی ایم ایف اور وہ چیزیں ایگزسٹ کریں گی، وہیں پر کیرٹس بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہیں. تو ان کا اپنا جو کلچرل ایجنڈا ہے، ہم کبھی بھی ان سے آنکھیں بند نہیں کر سکتے ہیں. دے آر کنٹینیوسلی آفٹر
ہمارے جو ویلیو سسٹم ہے. اچھا اچھا، ویسے ڈسکشن کے دوران ہی آپ نے ایک دو دفعہ ہارورڈ کا، ییل کا اور ان کا ذکر کیا، اور مجھے آپ کے دا وے یو سیڈ اٹ، مجھے ایک اس کے اندر ایک وہ لگا کہ آپ ان کو بڑا جیسے ریڈیکیول کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ Denigration ہے. جی اگر آپ حقیقت دیکھیں تو ابھی جو اکنامک تھیوریز آ رہی ہیں، جو اکنامک ماڈلز آ رہے ہیں، وہ وہیں سے آ رہے ہیں. تو ہم کس سے لیں؟ اگر ان سے نہ لیں تو کیا ہمارے پاس پھر بنوریا ٹاؤن سے لیں یا ہم جامعہ رشیدیہ سے لیں، کہاں سے لیں؟ ہمارے پاس تو پھر واٹ از دا آلٹرنیٹ، کیا کام ہوا ہے، کیا آپشنز اویلیبل ہیں؟ لیکن سب سے پہلے ریکگنیشن کہ جو کام آپ کو مل رہا ہے ایک فلسافیکل، ایک آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشن ہے جس کے اوپر وہ سب کچھ بلڈ کر رہے ہیں نا، جس میں فریڈم آف اونرشپ ہے، جس میں فریڈم آف انٹرپرائز ہے، جس میں لیس از فیئر والا مطلب پورا کا پورا ایک پرنسپل آ جاتا ہے نا کہ آپ ہر چیز اون کر سکتے ہیں، جو آپ کرنا چاہیں، جس چیز کو ڈیمانڈ ہوگی بس اس کی ویلیو ہے. حالانکہ اس کے مقابلے میں کاؤنٹر آئیڈیالوجی یعنی سوشلزم پورا کا پورا ایک علیحدہ اسپیکٹرم ہے نا. اٹھا، آیا بھی، اسے ڈومینیٹ بھی کیا، اور ٹھیک ہے 90 سال بعد ختم بھی ہو گیا. وی ہیو ٹو ریکگنائز کہ کیپٹلزم کے مقابلے میں ہمارے پاس ایک مکمل انڈیپینڈنٹ اور اس کے ساتھ ٹکرانے والے ایک فاؤنڈیشن موجود ہے جس کو ہم اسلام کر رہے ہیں. سب سے پہلی جو ہے ریئلائزیشن یہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ کہ ہمیں کیپٹلزم کے اندر میں کوئی اسلام یا اسلامائزیشن یا اسلامک سولوشن چاہیے. نہیں، ہم تو اسلام کی ایک سمپل سا آئیڈیا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بار بار ڈسکشن ہو رہی ہے کہ پاکستان کی ریاست غریب ہے. یہ بلکہ بعض اوقات یہ فکرہ استعمال کر لیا جاتا ہے کہ عوام امیر ہے، ریاست غریب ہے، اور اسی کانٹیکس میں جسٹیفائی کیا جاتا ہے کہ ہم نے ٹیکس لگانا ہے لوگوں پر تاکہ ریاست بھی تھوڑی سی امیر ہو جائے. یہ ایک ہسٹوریکل انوملی ہے. آج کل جو ریاستیں ایگزسٹ کرتی ہیں نا، ریاستیں ہمیشہ امیر ہوتی تھیں، ریسورسز کے لحاظ سے رچ ہوتی تھیں. اسلام بھی ہمیں ریاست کے فائنانسز کے حوالے سے انڈیویجول کے فائنانسز کو بھی مینیج کرتی ہے، اور ریاست کے فائنانسز کو بھی مینیج کرنے کے لیے اسلام ہمیں احکامات دیتا ہے، پورا کا پورا اسٹرکچر دیتا ہے، ڈھانچہ دیتا ہے، فریم ورک دیتا ہے. اور اب یہاں پہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے پاس وہ تھنکرز، ہمارے پاس وہ ریولوشنریز، ہمارے پاس وہ آئیڈیالوگس سامنے آئیں جو کہ اسلام کی فاؤنڈیشن، اسلام کی آئیڈیالوجی کو، اسلام کے عقیدے کو اپنی فاؤنڈیشن بنائے. ٹھیک ہے، ایڈم اسمتھ نہیں، ڈیوڈ ریکارڈو نہیں، بلکہ وہ اسلام کے عقیدے کو اپنی فاؤنڈیشن بنا کر اور اسلام کے میکرو اور مائکرو، ٹھیک ہے، اسٹیٹ، انٹرنیشنل اور لوکل، ہر لیول کی اکانومی اسلام کس طریقے سے پریزنٹ کرتا ہے، مینیج کرتا ہے، وہ سامنے رکھیں. ڈاکٹر صاحب ہے یہ بات نہیں ہے. یعنی جنید یہ بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ایسے آپ نے بھی شاید جس طرح آپ نے کہا کہ انہوں نے ہارورڈ اور اس کو کہا، آپ کا انداز میں بھی تھوڑا سا ایک وہ ٹون تھی کہ تو پھر کیا بینوریا سے لیں، رشیدیہ سے لیں. اوکے فائن، بینوریا رشیدیہ کے پاس پرانی فک ہوگی، لیکن آج کل اسٹیٹ کیسے چلانا ہے اس کے بارے میں شاید انہوں نے اپڈیٹ نہیں کیا ہوگا اس کو. بٹ دیر آر پیپل، دیر آر پولیٹیکل پارٹیز، دیر آر انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشنز جو ان کے اوپر ان کے پاس ورکنگ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک خاص ٹون اڈاپٹ کی گئی ہے اس کے بارے میں، یعنی سیریس ڈسکشن کو، ایک فیئر ڈسکشن کو ڈسکس کرنے کے بجائے ہاں کیا ہے آپ کے پاس، یہ آپ یہ او چھوڑیں، یعنی ایک نان ایکیڈیمک، ایک انفیئر ڈسکشن. دیکھیں جو ہے یہ بائسنس جو ہے نا، یہ لوگ اپنے آپ کو کریٹیکل تھنکر کہتے ہیں، لیکن جس طرح یہ ایک گروپ کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یہ بائسڈ ہیں، اپنے ببل سے باہر نہیں نکل سکتے، یہ ایکو چیمبر میں رہتے ہیں، یہ اپنی ایک فیک قسم کی پریجوڈیسز کے اندر موجود ہیں. سیم ہیپنز دیئر. آپ کا کیا خیال ہے کہ جو اس ہارورڈ سے، وہاں نوبل لوٹریٹ سے وغیرہ ڈاکٹر سے پڑھتا ہے، وہ کسی اور کو سننے کو تیار ہوتا ہے؟ وہ کبھی انڈیپینڈنٹ سوچنے کو تیار ہے؟ اس کے سامنے ہماری سوورنٹی، اکنامک سوورنٹی کمپرومائز ہو گئی ہے. میں جنید دیکھیں، ہمیں جانور بنا دیا انہوں نے، لٹرلی جانور جو چارہ کھاتا ہے اور اس کو چارہ ملنا چاہیے اور اس سے آگے اس کی کوئی اور نیڈ نہیں ہے. ان کو شرم بھی نہیں آتی اس بات کہنے سے، اتنے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ یار ہم غریب ہیں، ہم بیکاری، ہماری کوئی اور اس کے علاوہ ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے، چارہ پورا کرنا ہے ہمیں. میں چارہ لفظ استعمال کر رہا ہوں. آپ نبی کی توہین کو بھول جائیں، آپ جانور ہیں. آپ کا کون سا عقیدہ آپ کا ہوتا ہے؟ آپ فلسطین کا جھنڈا کیوں اٹھاتے ہیں PSL میں؟ کیوں بھی؟ جانور ہیں آپ لوگ، جانوروں کی طرح رہیں. آپ لوگ کو وہ چارہ دے رہے، شکر کرو اس کا، احسان دے کہ کس طرح سے آپ کو محنت مزدوری کے بعد شام کو کچھ مل جاتا ہے. آپ اس کو آئیڈیالوجی کہتے ہیں؟ آپ اس کے بارے میں ڈیبیٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں. کوئی اور آئیڈیا رکھے تو آپ ریڈیکول کرتے ہیں اس کو، آپ اس پہ طنز کرتے ہیں. تو یہ بائسز سے نکلنا شرط ہے. دیر آر انڈیپینڈنٹ کمپیریٹیو آئیڈیاز.
اسلام کا فریم ورکس موجود ہیں، اسلام کی آئیڈیالوجی موجود ہے، اس کے بارے میں ورکنگ موجود ہے. انفیکٹ جنید ہم اس فورمز کے اوپر بہت سارے آئیڈیاز ڈسکس کرتے رہے ہیں. یہ انٹلیکچوئل اسلام کا جو پلیٹ فارم ہے، یہاں ہم نے الٹرنیٹ بجٹس ڈسکس کیے ہیں، ہم نے فسکل پالیسیز ڈسکس کیے، مانیٹری پالیسی ڈسکس کیے. آپ کیوں مجھے تانے دے رہے کہ مدرسہ میں نہیں؟ چلے ایک مدرسہ میں نہیں ہوگا، آپ کہیں اور کے پاس چلے جائیں نا. صحیح، تو ایگزسٹ. بالکل نہیں، میرا ہرگز مقصد آپ کو تانا دینا نہیں تھا. بلکہ میں اس میں سمپلی ایک وہ بات ایڈ کرنا چاہوں گا، اور شاید کہ جب خادم حسین رضوی صاحب اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت کرے، جب انہوں نے سود کے حوالے سے بات کی تھی کہ آیا جے غوری، ہوں، تو اس کی کیسی کیسی میمز بنی تھی. بالکل. آئیڈیالوجیکلی بیسکلی آپ کے پاس ریڈ لائنز آ جاتی ہیں نا، ہوں، کہ سود جو ہے ایسی چیز ہے جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سود گیو اپ کرنے پر تیار نہیں ہیں تو پھر تیار ہو جائیں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے. صحیح. تو خادم حسین رضوی صاحب تو سمپلی یہ کہنے کی کوشش کر رہے تھے نا کہ یار یہ ہماری ریڈ لائن ہے، ہم کیسے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کریں. جی. دس از ویئر آلسو دی ادر ایشو کمز ان، کہ ہمارے اوپر امپورٹڈ سولوشنز امپلیمنٹ کیے جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں سوری بات آپ کاٹ رہا ہوں. یہ خادم رضوی والی باتیں بش بھی کرتا رہا ہے، یہ ٹرمپ بھی کرتا ہے. وہ کہتے ہیں آیا بھی 52 تورا بورا بنا دیں گے. آپ کیوں نہیں ہنستے اس پہ؟ آپ کو صحیح لگتا ہے کیونکہ وہ اپنی ان کی ریڈ لائنز ہیں، ڈیموکریسی، لبرٹیز، ان کی اپنی آئیڈیالوجی ہے، وہ بول سکتے ہیں. آپ کیوں نہیں بول سکتے بھائی؟ آپ اس پہ ہنستے کیوں ہیں؟ مسئلہ انفیریٹی کمپلیکس ہے. آپ اپنے بائسز کے اندر ہیں، آپ انڈیپینڈنٹ، آپ کی ریڈ لائنز نہیں ہیں. آپ نے وہی بات کہ آپ مجھے جانور کی طرح چارہ کھلانے کو دنیا کا مقصد بنایا ہوا ہے، آپ کی ریڈ لائنز نہیں ہے، تو اس لیے آپ کہتے ہیں کہ یار یہ غیرت، یہ ایموشنل مت ہونا، آپ ایموشنل باتیں مت کریں. بالکل. وہ کر رہے ہیں. اور آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک انٹلیکچوئل ایروگینس ہے ان کے ہاں. وہ جو آپ نے بات کی نا کہ وہ ڈبیٹ کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ چیز آپ کو نظر آتی ہے کہ وہ اس کو جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں نا کہ وہ آرگیومنٹ نہیں کر سکتے، تو وہ ایک ڈیروگیٹری یا ایک ریڈیکیول کرنے والا جو اسٹائل ہے اس کو اڈاپٹ کر لے. کاش کہ یہ انٹلیکچوئل ایروگنسی ہوتی. مطلب اس میں خلیفہ سے سر نہیں اترتے وہ نیچے، اور خلیفہ کے اوپر سے ہی بات کرتے ہیں، وہ کلاؤڈز کے اوپر نہیں نہیں، مگر مسئلہ یہ ہے نا، مسئلہ جب یعنی دیکھیں، اسلام کی بات آتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں نا کہ آپ جو ہے سب کے ہاتھ کاٹ دیں گے. ان کو زیادہ سے زیادہ یہی نظر آتا ہے کہ آپ سب کے ہاتھ نہیں کاٹ مگر دیں گے. دیکھیں اگر تو اس کے پیچھے ایک جی. انٹلیکچوئل آرگومنٹ ہوتا، ہوں، اگر اس کے پیچھے کسی قسم کا ایک یعنی ایک ریشنل میں کہوں گا انٹرچینج ہوتا، تو ٹھیک ہے، آپ کہتے بھی کہ یار یہ اونچے گھوڑوں کے اوپر سوار ہے. دیئر اونلی آرگومنٹ از کہ یار وہ کنٹریز جنہوں نے یہ آئیڈیاز اڈاپٹ کیے ہیں، دیکھو چاند پہ چلے گئے، دیکھو انہوں نے پینسلین ایجاد کر لی، دیکھو انہوں نے فون بنا لیا، گاڑی بنا لی، یہ کر لیا، وہ کر چاند پہ تو ابھی پاکستان نے بھی کوئی اپنا کوئی مشن بھیج دیا ہے. یہ خیر ایک علیحدہ کہانی ہے کہ کیسے ہم نے اپنی سوورنٹی سرنڈر کی تھی. پاکستان کا میزائل پروگرام جس طریقے سے عمران صاحب بھی بتا رہے تھے، وہ انڈیا سے ایڈوانس تھا. ہم جو ہے تو انڈیا سے اپنے خاص طور پر لیکوڈ جو فیول راکٹ سے ہم نے سرنڈر کیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، صرف اس وجہ سے کہ کہیں یورپ امریکہ ہمیں جو ہے ازیوم نہ کرے کہ ہمارے پاس کوئی بڑے عزائم موجود ہیں. نہیں، ہم بڑے ہمبل سے چارہ کھانے والے لوگ ہیں، ہم نے کیوں کچھ کرنا. ہومیوپیتھک ہیں بڑے. جی جی بالکل. ہومیوپیتھک ڈاکٹرز بڑے اعتراض کرتے ہیں سر، آپ کیئرفل رہے ہیں. مگر میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، ہمارے پاس انفارچونیٹلی بلائنڈ فالوئنگ شپ ہے. جو ویسٹ سے آ جائے اس کو جو ہے اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ فالو کرنا ہے. یار کچھ کہہ کر کیا ہوگا نا، کچھ سوچا ہوگا نا. ہم نے کلیشیز بنائے ہوئے ہیں. گورا بڑی دور کی سوچتا ہے، وہ 100 سال کی پلاننگ کرتا ہے، اس نے جو ہے تو اس پر اتنا خرچہ کیا ہوا ہے، وہ جو کچھ آپ کو کہہ رہا ہے تو ویسے ہی تو نہیں کہہ رہا نا، کچھ تو ہے اس میں. یہ ساری باتیں سمپلی یہ انٹلیکچوئل ایروگنس کو شو نہیں کرتی، یہ انفارچونیٹلی بلائنڈ فالوورشپ کو شو کرتی. ٹھیک ہے، یہ وہ خالی جو چیز وہاں سے آپ اس کے ساتھ کوئی بھی جملہ، کوئی بھی آئیڈیا اس کے ساتھ آکسفورڈ لگا دیں، یہ لگا دیں، ہارورڈ لگا دیں، اگلا بندہ ایکسیپٹ کر جائے گا. ٹھیک ہے، جو مرضی کہہ دیں، وہ اس کو کوشچن بھی نہیں کرے گا کہ یار اکثر وہ میمز ہیں، وین یو سے سائنس سے، بس وہ اس کا مطلب آلریڈی وہ ایکسیپٹ ہو جاتی ہے نا. ایسے ہی. تو اس لیے یہ اگین ایک بڑا امپورٹنٹ میں نقطہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اسپیشلی بحیثیت پالیسی میکرز کے، کہ ہم امپورٹڈ آئیڈیاز اپنی عوام کے اوپر امپلیمنٹ کر رہے ہیں. امپورٹڈ آئیڈیاز لوگوں سے سینس آف سیکریفائس نہیں حاصل کر سکتے. امپورٹڈ آئیڈیاز لوگوں سے سنسیریٹی حاصل نہیں کر سکتے. امپورٹڈ آئیڈیاز لوگوں سے جو ہے تو کمٹمنٹ نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے، ہم جب سب سے پہلا ہمارا یہ بات آ جاتی ہے، سب سے پہلے اس کو اسرٹن کرنا ضروری ہے کہ لوگوں کے عقائد، لوگوں کے دل، لوگوں کے دماغ، لوگوں کی انرجیز، لوگوں کا مطلب یہ کس چیز کے ساتھ، عقیدت کس چیز سے جڑی ہوئی ہے.
ہم ان کے اوپر وہ آئیڈیاز مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ ان کے عقیدہ کے ساتھ ڈائریکٹلی ان کنٹرڈکشن ہے، اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ترقی کریں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ آنیسٹلی ان آئیڈیاز کو سپورٹ کریں گے اور اس کی بیسس کے اوپر وہ یعنی بحیثیت قوم کے ہم آگے بڑھ سکیں گے. نہیں، بلکہ ہم مسلسل کوشش کرتے رہیں گے کہ وہ قوانین، وہ رولز سر وہ ہم توڑتے بس پھر رہیں. لوگ کو کوستے رہیں گے کہ ہاں. یار یہ لوگ برے لوگ ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو عشر دیتے ہیں، جو صدقہ خیرات ہر دن دیتے ہیں، ٹیکس کیوں نہیں دیتے؟ بھائی ٹیکس ایک فارن آئیڈیا ہے، وہ نہیں دیں گے. آپ کہتے ہیں یہ بینک اکاؤنٹ ہی نہیں بناتے، یہ تو چلیں اسی پیسے تھوڑا فائنینشیل انکلوژن بڑھ گئی ہے، ادروائز تو پاکستان میں 16% سے بھی کم وہ ہے جن لوگوں نے کریڈٹ کارڈ کوئی نہیں بناتا جناب، انشورنس کوئی نہیں کرتا، لٹرلی 1% سے بھی کم ریشو ہے. ہم لوگوں کہہ رہے ہیں یہ پتہ نہیں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، یہ تھوڑا ہمارے پاکستانی جی تھوڑے جاہل ہیں، ایموشنل ہیں، جاہل ہیں، یہ تھوڑا سا پرانے تھاٹس کے ساتھ نا کنزرویٹو ہیں، تو یہ آگے ماڈرن ورلڈ، پروگریسو ورلڈ کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو پا رہے. بھائی مسئلہ یہ ہے آپ لوگوں کو نہیں سمجھتے، آپ امپورٹڈ سولوشن امپلیمنٹ کر رہے ہیں، یہ مسئلہ ہے سر. آپ سمپلی اس بات کو دیکھیے، پچھلی گورنمنٹ یعنی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، ان کا فلیگ شپ پروگرام نیا پاکستان، اس میں ٹوٹل حالانکہ بلینز آف روپیز انہوں نے مختص کیے، اور انہوں نے کہا بھی کہ یہ کنسٹرکشن انڈسٹری اس کو اگنور کیا گیا تھا، اس میں جو ہیں تو سبسڈری انڈسٹریز 30 ہیں، یہ جب یہ فلرش کرے گی تو پورا کا پورا پاکستان آگے جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. 5% پر سبسڈائز ریٹ کے اوپر 5% جو لوگ بی آئی ایس پی کہہ لیں یا احساس پروگرام کے مطابق کوالیفائی کرتے ہوں گے، ان کو 5% سود پر قرضہ ملے گا، اور جو نہیں کرتا اس کو 7% پہ ہوگا. پورے ٹائم ڈیوریشن جو اس پروگرام کا تھا، اس میں ٹوٹل 25 کروڑ آبادی میں سے 6,000 قرضے جو ہیں تو آگے مٹیریلائز ہو سکے. 25 کروڑ کی آبادی میں 6,000 بندے، اور اس کی بیسس پہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ قوم آگے بڑھ جائے گی. بھئی آپ کو کیا چیز چاہیے؟ یہ اصل سوال ہے نا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب وہ غزوہ خندق کے دوران خندق کھود رہے ہیں اور ایک پتھر آ جاتا ہے اور پتھر ٹوٹتا نہیں ہے صحابہ کرام سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، کودال لیتے ہیں، جس ٹائم اس پر چوٹ کرتے ہیں، 1 چوٹ 2 چوٹ 3 چوٹ، ہر چوٹ میں ایک چنگاری نکلتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے یمن کے محلات دکھائی گئے، فارس کے، شام کے. اور جو اس ٹائم منافقین کا ایک رول تھا، وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ یار ہمیں تو رفع حاجت کی گنجائش نہیں ہے، آپ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں. اور صحابہ کرام کے لیے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، اور اس کے باوجود اب دیکھیں کہ ان کا ویژن کہاں پر تھا کہ اوکے پرشین امپائر جو ہے تو ختم ہونی ہے. 5 ہجری میں خندق ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے تو تقریباً 12 ہجری کے اندر جنگ قادسیہ وغیرہ ہو رہی ہوتی. کین یو امیجن؟ یہ چیز چیک کیجئے، غزوہ بدر 2 ہجری میں ہو رہی ہے، اور اس میں رسول اللہ کے پاس جنگ میں 2 گھوڑے ہیں. غزوہ فتح مکہ 8 ہجری میں ہو رہی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 گھوڑ سوار ہیں. 9 ہجری میں جنگ تبوک ہو رہی ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 30,000 فوج ہے، جس میں 10,000 گھوڑ سوار، باقی سب کے پاس سواری کے لیے اونٹ موجود ہیں. آپ دنیا کی کوئی ریاست میں، لوگ چین کی ترقی کی بات کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف 6 سال کے اندر اندر 2 گھوڑوں سے 10,000 گھوڑے پہ پہنچتے ہیں. کوئی اکنامک فارمولا لگا کے مجھے بتائیں. آپ نے قوم کے اندر ایک سینس آف مشن پروڈیوس کرنا ہے نا، ایک سینس آف مطلب وہ سیکریفائس تبھی آئے گا جب وہ مشن سامنے ہوگا. اکمل آج روک رہے ہیں نا ان کو کہ آپ جو ہے مت کرے جہاد. آج بھی یہ سارے جہاد پرائیویٹ لوگوں سے فائنینس ہوئے ہیں، وہ افغان جہاد تھا، کشمیر جہاد تھا، کوئی اور جہاد نا. اور آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتے، اور وہ پورے آپ کہہ رہے ہیں نا جنگ کی پیسے نہیں ہے میرے پاس، کشمیر اس لیے مجھے بیچنا پڑ رہا ہے. بھئی آپ کے پورے جہاد لوگ فائنینس کریں جب آپ ان کو سی ٹی ایف اور کاؤنٹر ٹیرر فائنینسنگ اور ایف اے ٹی ایف اور اس میں ڈال رہے ہیں، مقدمے بنا رہے ہیں، پھر بھی وہ فائنینس کرنے پہ تیار ہیں. اور آپ لوگ آپ غلط آئیڈیالوجی نافذ کریں گے تو وہ نہیں چلے گی، وہ ڈس فنکشنل ہوگا. آپ آئی فون کے اندر جناب آپ اینڈرائڈ امپلیمنٹ کر رہے ہیں، انسٹال کریں، نہیں ہوگا نا. مسئلہ تو یہاں پہ ہے. صحیح. اچھا، یہ ویسے ہم نے کافی ڈیٹیل میں اس ٹاپک کو ڈسکس کر لیا، اور میرے خیال میں ایک بڑا آپ نے لوگوں نے اچھے طریقے سے اسٹیبلش کر لیا کہ آئی ایم ایف ایک کلونیل انسٹیٹیوشن ہے، ایک کلونیل ٹول ہے. اور میرے خیال میں اس میں ہم نے اس کا کلچرل اسپیکٹ بھی دیکھ لیا، جیسے آپ نے بات کی، پولیٹیکل اسپیکٹ بھی دیکھ لیا. جو اکنامک ایجنڈا ہے آئی ایم ایف کا، وہ اصل میں کیا ہے؟ یعنی اگر ہم اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیں کہ از اٹ ٹو امپلیمنٹ دا ویسٹرن لبرل جو اکنامک سسٹم ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا اس کا ایجنڈا ہے، اور
اگر یہ ہے تو ہمیں تو یہ جو آپ نے بات بھی کی کہ 75 سال سے یہ نظر آ رہا ہے، پچھلے 23 پروگرامز ہمارے پاس ہیں کہ دس ہیز لیڈ ٹو ڈیزاسٹر. بیسیکلی پاکستان کی اکانومی تو اب اس نہج پر آ چکی ہے کہ اب ہم بنگلہ دیش کو اپنا آئیڈیل کہہ رہے ہیں کہ یار اگر ہم 5 سال بعد بنگلہ دیش ٹکا جیسے ہو جائیں. ٹکا کا مذاق اڑاتے تھے اور ٹکا آگے جی چلا گیا بالکل، ہے. ہاں ٹکا آگے چلا گیا. اب ہم 5 سال میں اگر ہم بنگلہ دیش جیسے ہو جائیں تو بڑا ہی ہم کمال کر لیں گے. تو کیسے اس ایجنڈا نے، یہ کیا ہے اکنامک ایجنڈا اور اس نے کیسے ڈیمیج کیا ہے پاکستان کی اکانومی کو، اگر اس پہ ہم تھوڑی سی بات کر لیں. اچھا دیکھیں، آئی ایم ایف کے نا کچھ فکس پروگرامس ہیں، کچھ اسپیسیفک کنڈیشنلٹیز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل ون آف دا ایجنڈا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایکسپورٹ بڑھائیں، کیونکہ مسئلہ کیا ہے، ڈالر کم ہے تو ایکسپورٹ بڑھائیں. ٹھیک ہے، ریمیٹنسز دیتے ہیں، لون ہے یا پھر ایکسپورٹس ہیں، اور یہی راستہ ہے ڈالر کمانے کا. یہ سوال کیوں نہیں پوچھا جاتا کہ میں ڈالر کیوں کماؤں؟ مجھے سعودی عرب سے تیل لینا ہے، میں ڈالر کیوں کماؤں؟ اور میں تو اگلے 1 لاکھ سال بھی ڈالر کماؤں گا نا، تو امریکہ تو پرنٹ کرے گا اور میں کماؤں گا. تو میں تو ہمیشہ اسٹریٹجک ڈس ایڈوانٹیج میں ہی رہوں گا، میں تو کمپٹیٹیو ڈس ایڈوانٹیج میں رہوں گا، میں تو کبھی بھی آگے نہیں جا سکتا. یہ سوال کوئی ریز نہیں کرتا. ود ان دس کوشچن ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ ایکسپورٹ کیسے بڑھائیں. میں اپنی ڈومیسٹک اکانومی کیوں نہ سیٹ کروں؟ یہ ایک نیو لبرل اکنامک ایجنڈا کا حصہ ہے، لیکن اس کا ایک ایسپیکٹ نہ کنیکٹڈ ہے اس ورلڈ آرڈر کے ساتھ. وہ چاہتے ہیں، دیکھیں، اگر ایک گلوبل اسٹیٹ ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے، تو اس میں ان کی جو انڈسٹریز ہیں ان کو سپلائر چاہیے، ان کو ورکر چاہیے، ان کو آئی ٹی کے ایکسپرٹ چاہیے، ان کو فری لانسرز چاہیے، ان کو وہ لوگ چاہیے جو ان کی ڈومیننس کو مینٹین کر سکیں. ان کو فاکس کان چاہیے جو $60-70-80 کا آئی فون بنائے، وہ $1400 کا بیچیں. ان کو تو یہ چاہیے. تو وہ کہتے ہیں بھائی تم بتاؤ میری کمپنیوں کو تم کیا سپلائی کر سکتے ہو. اور یہ بھی ہم اگر ہمارے پولیٹیکل ایجنڈا پہ چلو گے تو میں تمہاری سپورٹ بڑھانے میں ہیلپ کر دوں گا، تو تم بھی تھوڑا سا چارہ کما سکو گے. لیکن اس وقت پلیز غزہ بھول جاؤ، غزہ شزہ کے اوپر منہ بند رکھو، اس کے اوپر آپ منہ پہ تالا لگانا پڑے گا. ہمارے پولیٹیکل ایشوز میں انٹرفیئر مت کرو. خان لوگوں کا مسئلہ ہے، یہ چودھریوں کا ایشو کی باتیں، تمہاری باتیں نہیں ہے، تم مزدوری کرو نا. تو جب وہ ہمیں گلوبل سپلائی چین کا حصہ بنانے کی آفر کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی کچھ کنڈیشنز کے ساتھ، اور ان کا تھیم یہ ہوتا ہے کہ آپ ادھر فوکس کرو، اپنے ٹیکسٹائل کو سبسیڈائز کرو تاکہ آپ ڈالر کما سکو. یہ آپ کا ایجنڈا ہونا چاہیے. انٹرسٹنگلی جہاں سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا، میرا ہر اکانومسٹ یہی بات کر رہا ہے، کیونکہ وہ اس پورے فریم کو چیلنج نہیں کر رہا. اس فریم ورک کے اندر شاید سنسیئر انسنسیئر لیکن اسی فریم پہ سوچ رہا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں انڈیا نے تھوڑا سا دیکھو شیئر بڑھا لیا، بنگلہ دیش نے بڑھا لیا، ساؤتھ کوریا نے بڑھا لیا، چائنا نے بڑھا لیا، دیکھو ان کے پاس کچھ ڈالر آ گئے ہیں نا، آپ کیوں یہ کام نہیں کرتے؟ ایک وہ ہمیں کرنے بھی نہیں دیتے، لیکن اگر کریں گے تو اس کا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنی اکنامک سیورنٹی سرنڈر کریں گے، کیونکہ اس کے بعد آپ توہین رسالت پہ بات نہیں کریں گے، آپ کشمیر بیچنے پہ بات نہیں کریں گے، کیونکہ جی ڈیموکریسیز نہیں لڑتی. اکانومیز، اگر آپ کو اکنامک کنیکٹیوٹی چاہیے، اگر آپ کو ریجنل امن چاہیے، ریجنل کنیکٹیوٹی چاہیے، تو آپ ان چیزوں سے ہٹیں. تو آپ دیکھیں بظاہر اکنامک ایجنڈا ہے، لیکن ایکچولی اکنامک ایجنڈا میں بھی ان کو ہم سبسروینٹ ہیں. اکنامک ایجنڈا کے اندر بھی ہم ان کا پولیٹیکل آرڈر سپورٹ کر رہے ہیں. اکنامک ایجنڈا کے اندر میں ساورنٹی سرنڈر کر رہا ہوں. اپیرنٹلی اٹس آل اکنامک، لیکن اس کے پیچھے پورا پولیٹیکل ایجنڈا ہے. سیکنڈ، پرائیویٹائزیشن. آپ پرائیویٹائزیشن کریں. وہ کہتے ہیں جی اسٹیٹ رن نہیں کر سکتی. کچھ تھیوریز ہیں، اسٹیٹ کا کام بزنس کرنا نہیں ہے، اسٹیٹ ایسے نہیں چلے، اسٹیٹ انیفیشینٹ ہوتی ہے، پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہوتی ہے، انہوں نے ادارے برباد کر دیے ہیں، پبلک سیکٹر آرگنائزیشن نے اتنا سارا بوجھ بن گیا خزانے کے اوپر. اٹس آل گن، آپ اس کو آؤٹ کریں. اور ہو کیا رہے، ریلوے جائے گا ایک سیٹ کے پاس، کمپنی کے پاس جائے گا، پی آئی اے جائے گا کمپنی کے پاس، آئل سیکٹر آلریڈی چلا گیا ہے، پی ایس او کو بھی آپ اس کے شیئرز ایک دم نہیں کر سکتے، شیئرز بیچنا شروع کر دیں. او جی ڈی سی کو، او جی ڈی سی سال کوئی 225 بلین روپیز کا اس نے پروفٹ کمایا، یہ میرے خزانے میں جائے گا. اگر یہ پرائیویٹائز کر دوں گا پھر کہاں جائے گا؟ پورا آئل اتنا ہیوج سیکٹر، ٹھیک ہے، وہ آپ کہہ رہے ہیں وہ پرائیویٹائز کر دیں. اب ہوگا کیا، کچھ سیٹ امیر ہوں گے، اور اسی کو ترقی کہا جاتا ہے. اسٹاک ایکسچینج کے چڑھنے کو ترقی کہا جاتا ہے، سیٹوں کی انکم بڑھنے کو ترقی کہا جاتا ہے. انڈیا کی ترقی ہے، وہ بھی 6 کوئی بڑے گروپس ہیں، ساری ترقی ان کے اوپر کڑی ہے، جو کہ آ کے نا شادیوں کے اوپر آپ نے دیکھا کس طرح پروگرام کرتے ہیں. یہ سب اصل میں کیا ہے، یہ اس کیپٹلسٹ کو سپورٹ کرتے ہیں یا فورن ملٹی نیشنل کو سپورٹ کرنے کا پروگرام ہے. لیکن اس کو کہا کیسے جاتا ہے، جیسے کہ یہ ملک کی ترقی ہو رہی ہے یا ڈالر ڈومینیشن کو انشور کرنا. میں ایک ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے، اسپیشلی اگر وہ ایک سگنیفیکنٹ کنٹری ہو، گلوبل پیس اور آرڈر کو نا وہ ڈیمیج کر سکتا ہو، ان کا باپ بھی سپورٹ کرے گا مجھے، کیونکہ اس کنٹری کی ڈسٹیبلٹی وہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. آئی ایم ایف بنا اس لیے ہے کہ گلوبل آرڈر مینٹین رہے. اگر ایک بولیویا پرابلم بن بھی جائے نا،
میں ہینڈل کر لوں گا. سری لنکا چیختا رہے اس کے ملک میں لوگ رول رہے ہوں تو مینیجیبل ہے. لیکن اگر پاکستان جیسا ملک آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے, ڈسٹیبلائز ہو جائے, جس کو کہتے ہیں نا یعنی کیوس کریٹ ہو جائے گا پوری دنیا میں, تو ہم کیا کریں گے؟ اس لیے دے سپورٹ یو بٹ وتھ کنڈیشنلٹیز. تو ڈالر ڈومینیشن کو, کیونکہ یہ اس کی پرماننٹ ہیجمنی ہے, تو یہ سارے, اور پھر ہم سے وہ پولیٹیکل انٹرسٹ ہمیں کہتے ہیں سرنڈر کریں, جو اس کا ایک بیہائنڈ ایجنڈا ہے. یہ جو اکنامک ایجنڈا ہے, اصل میں اکنامک نہیں, یہ اکنامک سبجوگیشن ہے, یہ پولیٹیکل بینکرپسی ہے, یہ پولیٹیکل سرنڈر ہے, یہ ساورنٹی کو بیچنا ہے اور اپنے مفادات کو, اور ہمیں وہی جملہ چارہ دے کر جانور کی طرح رکھنے کے برابر ہے. دس از وٹ دے, جس کو ایک بالکل نیوٹرل ایجنڈا کے طور پر پریزنٹ کرتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے انٹلیکچوئلس کو بائے کرتے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, ویسے جو اکنامک ٹرموائل اگر پاکستان کے حوالے سے خاص طور پہ اسپیشلی بات کی جائے, تو یہ از اٹ بائی ڈیزائن؟ آپ کیا کہیں گے کہ کیا یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اسی طرح کے ایک ٹرموائل میں رہے تاکہ ہمیشہ سے ایک ڈپینڈنسی رہے ان کے اوپر؟ اور یہ وہی اگین بات ہے کہ اس میں کیا ان کا کتنا کردار ہے, ان اداروں کا کتنا کردار ہے, ہمارا اپنا کتنا رول ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پورا ایک ان کی طرف سے آرکسٹریٹڈ ہے, ڈیزائنڈ ہے اس طرح سے؟ جی بالکل. ایکچولی پاکستان امریکن جیو پالیٹکس, اگر جیو پولیٹیکل ڈیزائن کہا جائے تو اس میں پاکستان کو ایک رول دیا گیا ہے. وہ ہے انڈیا کو سپورٹ کرنا تاکہ انڈیا چائنا کے ساتھ ٹکر لے سکے یا اس کو بیلنس آؤٹ کر سکے. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی عوام, پاکستان کے لوگ, پاکستان کی افواج, دے ہیو بن پچھلے 70-75 سال سے ایک مخصوص انداز سے, میں کہوں گا کہ ان کی سائیکی ان کو بلڈ کیا گیا. بھئی انڈیا جو ہے تو ایز این اگریسر ہے, اور وہ ہمارے مسلمان بھائی بہن وہ کشمیر میں ہوں یا باقی جنرل انڈیا میں ہوں, ان پر ظلم کر رہا ہے. اور اس کانٹیکس میں اگر انڈیا کو کسی نے روکا ہوا ہے, یعنی ان کے ظلم کو اگر ریگولیٹ کوئی چیز کر رہی ہے, تو وہ پاکستان کی اسٹرینتھ ہے. نا پاکستان نیڈس ٹو گیو اپ دیٹ اسٹرینتھ, ٹھیک ہے. اور اس اسٹرینتھ کو گیو اپ کرنے کے لیے پھر یہ مختلف قسم کے میں کہوں گا ہتھ کنڈے, وہ بھلے انرجی کا ٹریپ ہو یا انرجی کو جو ہے تو چوک کرنا ہو پاکستان کے کانٹیکس میں, وہ FATF جیسے ریگولیشن وغیرہ آ جاتی ہیں, وہ پرسنل امینڈمنٹ جیسی ریگولیشن وغیرہ آ جاتی ہیں. یعنی آپ کے سامنے میں سمپل ایک بات رکھنا چاہتا ہوں, ایون دو کہ پاکستان FATF کی اب وہ گرے لسٹ سے نکل کے وائٹ لسٹ میں آ چکا ہے, مگر اس کے باوجود دیکھیں پاکستان میں ایون دو جو فری لانسرز ہیں, ان کی اکانومیز کو سرو کرتے ہوئے, ہماری اکانومی کے نہیں, ان کی اکانومیز کو, ان کی نیڈس کو سرو کرتے ہوئے رفلی سال کا تقریباً $3 بلین ارن کر رہے ہیں. ایون دو کوئی ڈائریکٹ لائن آف فائنینشیل میں کہوں گا ریمیٹنسز کے نہیں ایکسس کرتی. پے پال یہاں نہیں آنا چاہیے, کہتا ہے کہ یہاں پر کرپشن اور یہاں پر منی لانڈرنگ کے خطرات ہیں. بھائی FATF نے وہ کر بھی دیا. دیز آر ریگولیٹری والوز, ٹھیک ہے. ہم باوجود اس کے کہ ہمیں اس مارکیٹ سے کاٹا گیا ہے, اور لوگ کہتے ہیں انڈیا کہاں پہنچ گیا, ہم اس سے کٹے ہوئے ہیں, اس کے باوجود ہمارا نوجوان کہہ لیں, ہمارا ٹیلنٹ کہہ لیں, وہ کمپیٹ کر رہا ہے انٹرنیشنلی. تو مسئلہ جو ہے ہمارے پاس یہ نہیں ہے کہ ہم 25 کروڑ کی مارکیٹ کو کیپٹلائز نہیں کر سکتے, اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. یہاں سارا مسئلہ ویژن کا ہے. ہمارے تو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر, ٹھیک ہے, موحد یوسف صاحب تھے, اور وہ ایک کانفرنس میں آ کے کہتے ہیں کہ یار یورپ کے اندر پیرامیڈیکلز کی شارٹیج ہو رہی ہے, اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیسے اس ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں. 25 کروڑ کی آبادی, ساتھ میں افغانستان تقریباً 4 کروڑ ہے, تاجکستان, ازبکستان, پورا کا پورا ریجن کی بات آتی ہے, ایران ہے. اس ریجن کے اندر کم و بیش 30-35 کروڑ انسان بستا ہے, ٹھیک ہے. 30-35 کروڑ کی مارکیٹ کو میں کیپچر کرنے کے بجائے مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ میں وہاں سے ڈالر کیسے کماؤں. تو دیز آر بائی ڈیزائن ٹریپس. ایرانین آئل ایگزامپل آپ کے سامنے 15 روپے کا لیٹر اویلیبل پڑا ہوا ہے, بارڈر پہ آپ کی پاکستان کی ساری انرجی نیڈ پوری ہو سکتی ہے, میں نہیں لے سکتا. تیسری دفعہ انہوں نے کہا کہ ہم سینکشن لگا دیں گے آپ کے اوپر. تو یہ بائی ڈیزائن نہ ہوا. دوسرا یہ سب سے کور آرگومنٹ, ون لائنر آرگومنٹ میں ڈسکس کروں گا, ٹائم خیال میں ہم کافی لے رہے ہیں. جسٹ ہمیں چلا کون رہا ہے پاکستان کو, وہ فورتھ فلور پہ کون بیٹھا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں نا لائٹر نوٹ کے ہر انوائس تو وہ سائن کر رہے ہیں, تو پھر کون مینیج کر رہے ہیں؟ ہمیں مینیج تو وہی کر رہے ہیں, تو ذمہ دار کون ہے پھر اس کا؟ اور اگر آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ ہماری جو ٹریڈ ہے اپنے نیبرز کے ساتھ, ایران کے ساتھ ہم کتنی ٹریڈ کرتے ہیں, چائنا کے ساتھ کتنی ٹریڈ کرتے ہیں, مطلب ہمیں GSP اسٹیٹس بھی چاہیے, تو GSP پلس اسٹیٹس بھی چاہیے, تو وہ بھی یورپ کا چاہیے ہمیں, اور امریکہ کے ساتھ ہم نے تجارت کرنی ہے. جو ہمارے اس میں ایک بات کا خیال رہے, کیونکہ یہ
انفارچونیٹلی ٹریڈ کو استعمال کرتے ہوئے بعض اوقات ہم سے ایک انتہائی غیر اسلامی اور غیر انسانی فعل کی توقع کی جاتی ہے. ریسنٹلی شہباز شریف کچھ بزنس لیڈرز وغیرہ کے ساتھ ملے اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ یار ہمیں ہاتھ ملانا ہوگا انڈیا کے ساتھ. لاکھ سے اوپر شہادتیں ہیں کشمیر میں، ٹھیک ہے، وہ پیلٹ گنز کا استعمال ہو، 7 لاکھ فوج وہاں پڑی ہوئی ہے، ہماری مساجد جلائی جا رہی ہیں، شہید کی جا رہی ہیں، ہمارے قبرستان جو ہیں ان پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، ہمارے بچے بچیاں محفوظ نہیں ہیں، ان کو حجاب کرنے کی اجازت جو ہے تو وہ سرکاری اسکولوں میں سے لے لی گئی ہے. ہمیں جو ہے تو وہاں پر بنیادی طور پر ایٹ واٹ ایکسپینس کہا جا رہا ہے کہ ہم ٹریڈ انڈیا کے ساتھ کر لیں. یعنی ہماری پڑوس پر بھی نظر پڑی تو ہماری انڈیا پہ ہی نظر پڑی. ہم نے ایران کی طرف نہیں دیکھا، ایگزیکٹلی افغانستان کی طرف نہیں افغانستان دیکھا. کے ساتھ ہم کنڈا دار تار لگا رہے ہیں، ہم بھائی کو بھائی سے جدا کر رہے ہیں، خاندانوں کو ایک دوسرے سے جدا کر رہے ہیں. ایران کے ساتھ بھی ہم کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر اپنی ہی عوام کے خلاف فوجی طاقت کو استعمال کرنے کے معاہدے کر رہے ہیں. اور انڈیا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ اس کا جو ہندوتوا کا پورا ایجنڈا ہے ہمارے سامنے موجود ہے. مودی سرکار نے جو کچھ گجرات میں کیا، ٹھیک ہے نا، وہ بچر آف گجرات جو ہے وہ اب گجرات سے بڑھ کر پورے انڈیا کے اوپر اسی ماڈل کو امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اسی جس ہاتھ سے مطلب خون جو ہے ٹپک رہا ہے اس کے ساتھ ہاتھ ملا لو. کیا یہ کسی گھر کے اندر ممکن ہو سکتا ہے کہ کہیں یار اکنامک حالات سخت ہیں تو کوئی بات نہیں، بھائی کو باہر نکال دیتے چارہ ہیں گھر مل سے. رہا ہے نا، اب چارہ کہیں آپ کو کیا کرنا ہے باقی چیزوں کا. اچھا ویسے آپ لوگوں نے پہلے بھی یہ مثال دی تھی، لیکن جو ایک یہ سیلف سفیشنسی کی طرف اگر ہم بات کریں تو ہمیں تو جو اپنی ہسٹری سے اگزامپلس ملتی ہیں، جیسے آپ نے غزوہ خندق کی بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے لیکن اپنی سوورینٹی کو، اپنی اسٹیٹ کو کمپرومائز نہیں کیا. سلطان عبد الحمید کے پاس ان کے پاس یہودی آتا ہے ڈاکٹر ہرٹزل اور کہتا ہے کہ آپ کے سارے میں قرضے جو ہیں وہ یورپ کے ساتھ جتنے قرضے ہیں سارے میں پے آف کر دیتا ہوں، آپ ہمیں فلسطین میں کچھ لینڈ دے دیں. ایون پاکستان میں بھی شاید یہ اگزامپل بھٹو نے جس طرح کہا کہ ہم گھاس کھا لیں گے، بڑی فیمس اسٹیٹمنٹ ہے، لیکن ہم نیوکلیر پاور بنیں گے. تو ہم نے یعنی اس سوورینٹی کو سیاسی میدان میں بھی ہم نے کمپرومائز کر دیا، اکنامک میدان میں بھی کمپرومائز کر دیا، اور آج اس کے باوجود بھی ہماری سچویشن یہ ہے کہ ہمارے پاس روٹی بھی پوری نہیں ہو رہی. سچی بات یہ ہے. تو خیر یعنی میرے خیال میں ہمارے پاس ٹائم بھی کم رہ گیا ہے. ایک جو پوری اس ڈسکشن میں سے ایک تھیم ایمرج ہو کے آ رہا ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ ہم ایک متبادل ویژن کی بات کر رہے ہیں، ہم ایک متبادل سوچ کی بات کر رہے ہیں، اور جہاں سے ہم نے اپنی بات شروع بھی کی تھی کہ کیوں ایک کنسنسس ایگزسٹ کرتا ہے ہمارے لیڈس کے اندر، کیا اور کوئی آپشن نہیں ہے، کیا کوئی آلٹرنیٹ ویژن نہیں ہے. میں چاہوں گا کہ اس پہ اگر ہم یہ ہمارے کنکلوڈنگ تھاٹس ہوں، اگر ہم اس کے اوپر بات کریں کہ واٹ کین بی این آلٹرنیٹ ویژن فار اسپیشلی دا مسلمز آف پاکستان، بٹ جنرلی اگر ہم مسلم ورلڈ کی بات کریں، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو ایجپٹ کی بھی یہی حالات ہیں، باقی جگہوں پہ بھی جہاں پہ تیل نہیں ہے یہ شاید. سب سے انفارچونیٹ بات ہے جی نا جنید، آپ نے جو بالکل وہ کرکس کیا کہ یہ ہم جو پاکستان کی ساری سٹوری تھی نا، یہ پاکستان کی سٹوری نہیں تھی. جی دس از دا اسٹوری آف ایجپٹ، دس از دا اسٹوری آف ٹرکی، دس از دا اسٹوری آف سیریا، تیونس، الجزائر، انڈونیشیا، ملیشیا. صرف وہ آپریشنل ڈیٹیل میں فرق ہے، جی نام کچھ اور ہوں گے جی. بٹ دا سیم اسٹوری ہے. دیکھیں آلٹرنیٹ کیا ہے؟ الٹرنیٹ اسٹریٹ فارورڈ ہے. مسلم ورلڈ کو کیا چیز امریکہ سے چاہیے، اسرائیل سے چاہیے، برٹن سے چاہیے، فرانس سے چاہیے؟ بتائیں کیا چیز چاہیے. مجھے ہو سکتا ہے ساؤتھ افریقہ سے کوئی چیز چاہیے ہو، مجھے سویڈن سے کوئی چیز چاہیے ہو، مجھے کچھ ساؤتھ کوریا سے کچھ چیزیں پرچیز کرنی کیا پڑے، ٹیکنالوجی ٹھیک ہے، نہیں کچھ چاہیے؟ تو یہ کیا امریکہ کے پاس ہے اور امریکہ آپ کو دے رہا ہے؟ کون آپ کو دے رہا ہے؟ مطلب کون سی ایسی کریٹیکل ٹیکنالوجی ہے وہ تو جو آپ کو دے رہا ہے؟ ہم تو ابھی میجورٹی ٹیکنالوجی جو ہے کوریا اور ہانگ کانگ سے، اور کوئی چیز ساؤتھ افریقہ سے، کوئی سویڈن سے، کوئی ایک ملک سے کسی دوسرے ملک سے. اور کون سی ٹیکنالوجی ہے، although it's a bit rhetorical but this is true، کون سی ٹیکنالوجی ہے جو ہم اگر اپنے پروجیکٹس لانچ کریں، ٹیمز بلڈ کریں اور ہم کہیں کہ ہمیں یہ گین کرنا ہے تو ہم بالکل بھی نہیں کر سکتے؟ ایسی کون سی ٹیکنالوجیز ہیں؟ اور کیا وہ ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ اس کے بغیر ملک ختم ہو جاتے ہیں، وہ ڈیفینس نہیں کر پاتے، وہ بالکل سروائیو ہی نہیں کر سکتے، ان کو روٹی بھی نہیں ملے گی، ان کو کھانا بھی نہیں ملے گا، ان کو پانی بھی نہیں ملے گا؟ کیا وہ ایسی ٹیکنالوجیز ہیں؟ یس. کیا امریکہ کے پاس وہ ساری ٹیکنالوجیز ہیں؟ کیا وہ چائنا کے پاس ہیں؟ کیا وہ رشیا کے پاس ہیں؟ کیا وہ فرنچ کے پاس وہ ساری ٹیکنالوجیز ہیں؟ کیا برٹش کے پاس وہ ساری ٹیکنالوجیز ہیں؟ نہیں ہے. ہر ایک کے پاس کچھ کم ہے، کچھ ٹریڈ کرتے. تو مجھے
مسلم ورلڈ کے ریسورسز پلس نان ویئرنگ اسٹیٹ جن سے میری جنگ نہیں ہے، یہ جو 4-5 کا بدماش گروپ ہے جو دنیا میں جو اصل میں بینیفیشریز ہیں اس پورے اسٹرکچر کے، اور خلافت ہسٹوریکلی جو اوٹومنس تھے وہ ان کو بھی ایکسپلائٹ کرتی رہی ہے. میں اگر دنیا کے قلب میں بیٹھا ہوں، تیل میرے پاس ہے، میرے پاس مائنز، ایگریکلچر سب کچھ ہے، تو میں بھی بارگیننگ پاور میرے پاس ہے نا. میں تو یہ نہیں کہ ان کی سنوں گا نا، ان کو بھی مجھ سے کچھ مل رہا ہے نا. روٹس میرے پاس ہیں، ٹریڈ روٹس سارے میرے پاس ہیں، سی روٹس میرے پاس ہیں، تو میں اچھا خاصا ڈکٹیٹ کروں گا دنیا کے اندر. تو اصل ایم تو ہمارا ہونا چاہیے جو جہاں سے باقی سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، وہ یونیفیکیشن ہے، اینڈ آف بارڈرز ہے. اس جو ویسٹفیلین اسٹیٹ کا کنسیپٹ کو ڈسمس کرنا ہے، سائک پیکو ایگریمنٹس کو ڈسمینٹل کرنا ہے جو انہوں نے ہم پہ امپوز کیا ہوا ہے. مجھے سر ریڈ کلف کے اور سر مونٹیمر ڈیورنٹس کے بارڈر ختم کرنے ہیں جو انہوں نے ڈرا کیے ہیں، جس نے مجھے تقسیم کر دیا ہوا ہے. آپ ہر مسئلے کی جڑ جا کے دیکھیں گے، یہ ختم کر دیں تو کیا بچے گا. اب یہ مشکل ہے آسان ہے، یہ بات کی ڈسکشن ہے نا. ذہن تو کلیئر رکھیں، یہ ختم کرنا ہے اس مجھے. میں بلکہ اس وقت ایک شروع میں پروگرام جب شروع کیا تو اپنے کسانوں کی بات کی. حالانکہ پاکستان کی پر ایکڑ ہیلڈ اس خطے کے لحاظ سے کم ہے، اس کے باوجود ایسی بمپر کراپ آئی ہے جس کی وجہ سے گندم کی قیمت مارکیٹ کے اندر یعنی حکومت نے 3900 پر من رکھی ہے، اور وہ یعنی 3000 پہ بھی خریدنے والا نہیں مل رہا، جس کی وجہ سے وہ نیچے سے نیچے گرتی جا رہی ہے، اور کسان پریشان ہے کہ یار اس کے 6 مہینے کی انویسٹمنٹ ہے، 6 مہینے کی محنت ہے، اور وہ ڈوب رہی ہے. ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے بھوکے مر جاؤ گے. بھائی ہم سے تو گندم نہیں سنبھالی جا رہی. مطلب یہ کنٹرڈکشن دیکھیں نا کہ ہم یعنی ایون دو کہ پر ایکر ییلڈ کے لحاظ سے اس خطے کے اندر بھی رفلی یعنی اگر انڈیا کے اندر سیم ٹائپ آف لینڈ اگر وہاں پر تقریباً 4000 کے جی وہ پروڈیوس کر رہے ہیں پر ایکر، پاکستان میں 2500 ہے. تقریباً تقریباً 60%. ہاف. ہاں جی، آلموسٹ ہاف کے بعد 60% ہم پروڈیوس کر رہے ہیں. اس کے باوجود ہم سے گندم نہیں سنبھالی جا رہی، اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ یہ سارے پالیسی جیسے آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ بائی ڈیزائن ہے. وہ ایون اگر فوڈ سیکیورٹی کی بھی بات آتی ہے، یہ بھی بائی ڈیزائن ہے. اور ابھی بھی جب اس کی طرف وہ SIFC کی بات آ جاتی ہے، یا کارپوریٹ فارمنگ کی بات آ جاتی ہے، یا ملٹری ایگریکلچر کی بات آتی ہے، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ اس ملک کی بحیثیت ایک سیلف ریلائنٹ اسٹیٹ ہونے کی ضروریات کیا ہیں. وہ یہ ہے کہ یار اگر میں گندم کویت پہ بیچوں تو کتنے ڈالر ملیں گے، اگر قطر پر، سعودی عرب پر، بحرین پر کتنے ڈالر آئیں گے. انفارچونیٹلی یہاں ایک نیوکلیر پاور کو جیسے سوچنا چاہیے وہ تھاٹ ایگزسٹ کرتی ہی نہیں. دیکھیں یہ اگر JHQ کے ایمو ڈائریکٹوریٹ میں بیٹھ کے یا فارن پالیسی جو فارن آفس ہے اس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ نا، کبھی یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ہم کیسے کریں گے، کیا آبسٹیکل آئیں گے، اس کو کیسے وہ کریں گے، کور کریں گے، اس کا تیسیز فلاں میں جنرل صاحب کا تیسیز یہ ہے، فلاں سیکرٹری صاحب کا تیسیز یہ ہے، فلاں کنسپٹ پیپر یہ کہتا ہے. کیا ہوا ہے؟ پھر بعد میں ہم کہہ لیں گے کہ یار یہ پرابلم ہے، یہ ابھی ہرڈل ہے، اس پہ 6 مہینے لگیں گے، اس پہ 2 سال لگیں گے. وہ بات کی ڈسکشن ہے. میں یونیفیکیشن آف ریسورسز نمبر 1، یہ یونٹی ہے. مجھے ڈالر ڈومیننس، آپ اسٹریٹجک ایشوز نہیں ڈسکس کر رہے، آپریشنل مجھ سے ڈسکس کر رہے ہیں. آپ جی یہ کیسے لے کر آئیں گے، مجھے یہ چھوڑ دیں، میرے پاس اسٹریٹجک باتیں کریں نا پہلے، آپریشنل باتیں خود ہی سالو ہو جائیں گی. آپ ایک غلط کنٹیکسٹ کے اندر مجھ سے سولوشن مانگ رہے ہیں، میں نہیں دے سکتا آپ کو اس کنٹیکسٹ کے اندر. آپ اس پورے ورلڈ آرڈر کو، اس ڈومیننس کو، اس اسٹرکچر کو ایسے ہی مینٹین کر کے کہہ رہے ہیں آپ کو میں اس پوسٹ پہ بٹا تو تم کر کے دکھاؤ. میں کیسے کروں بھائی؟ آپ نے وہ ساری میرے ہاتھ پیر باندھے ہوئے ہیں، سارے رولز آپ نے سیٹ کیے ہوئے ہیں، امپائر آپ کا ہے، اسٹیڈیم آپ کا، گراؤنڈ آپ کا. آپ جب چاہیں اور 6 بالوں کا کر دیں، جب چاہے 25 بالوں کا کر دیں، جب میرے چاہیں تو کہیں کہ آپ نے جی یہ بال کا اینگل غلط تھا، اس میں اس اینگل سے آنا چاہیے، جب چاہے چینج کر دیں. میں کیسے آپ سے جیتوں گا؟ میں تو اسٹریٹجک باتوں پہ جاؤں گا. اصل تو فنڈامنٹل میری ویکنیس یہ ہے، مجھے ڈیوائڈ کیا گیا ہے، مجھ پہ ڈالر ڈومینیٹڈ کرنسی امپوز کی گئی ہے. میں دنیا جہاں کی محنت کش قوم بن جاؤں اور دنیا جہاں کی ٹیکنالوجی جمع کر لوں، آخر میں آپ کا غلام رہوں گا. میں آپ کو چیلنج نہیں کر سکتا. میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے انٹرنیشنل افیئرز میں میرا تھوڑا شیئر بڑھا دیں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں مانگ سکتا آپ سے. میں اپنے اسلام کا جو میرا ویژن ہے، جو اللہ نے مجھ پہ فرض کیا ہوا ہے، جو میرا عقیدہ ہے کہ اسلام ایک آئیڈیالوجی ہے جس سے انسانیت کو ہم نے ریسکیو کرنا ہے، وہ تو میں نہیں کر سکتا اس سے. بلکہ اس پہ تو مجھے چپ بیٹھنا پڑے گا. بلکہ اس میں یہ دیکھیں کہ جو اگر سکسیڈ بھی کرتا ہے اس سسٹم کے اندر اور ویسٹرن ہیجیمنی کو چیلنج کرتا ہے، آپ مثال لے لیجئے چائنیز ہواوے کی، انہوں نے بین لگا دیا سیکورٹی کنسرن دے کر. وہ پلیٹ فارم، وہ چیز جو کہ ویسٹرن آئیڈیلز کی ترویج کا باعث تھا، ٹک ٹاک پر کوئی سوشلسٹ ماؤ زے تنگ کے گانے تو کوئی نہیں گا رہا تھا نا.
انہیں کی کلچر کو اٹھا کر انہیں کی کلچر کی ترویج کے لیے چیز تھی. بٹ ان اوریجن چونکہ وہ چائنا سے تھا، نے کہا کہ یار ہو سکتا ہے کسی زمانے میں یہ استعمال ہو جائے ان کے بینیفٹ کے لیے، بجائے اس کے کہ یہ ہمارے لیے ہو. بین لگا دیا امریکہ نے. کہ امریکہ پریزیڈنٹ بائیڈن کہتا ہے کہ وی آر ناٹ اگینسٹ فریڈم آف اسپیچ بٹ آرڈر مسٹ پریویل. ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ جو چل رہے ہیں غزہ کے اوپر، وہ ڈائریکٹلی جو ہے تو اپنی ہی عقیدے کو کنٹرڈکٹ کر دیا کہ بھئی فریڈم آف اسپیچ ٹھیک ہے ہوتی ہے، مگر ہم اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ آپ ہماری پوری فارن پالیسی کو کھڈے لائن لگا دیں. کہ یہ چائنا کا ہواوے کی بات ہو، چائنا کی ای وی جو الیکٹرک ویہیکلز ہیں، ٹیسلا کا شیئر یعنی پچھلے چند مہینوں میں بڑی تیزی کے ساتھ گرتا جا رہا ہے. اینڈ دیر سینگ کہ چائنیز جو ای وی ہے وہ اب دنیا کے اندر کمپیٹ کرے گا جو ویسٹرن ای وی پروڈیوسنگ مطلب کارپوریشنز کہہ لیں یا کمپنیز ہیں ان کے ساتھ، وہ اس پہ بھی پابندی لگانے کا سوچ رہے ہیں. آپ اگر سکسیڈ کرتے ہیں ٹو کمپیٹ ود ایکول فوٹنگ کے اوپر کمپیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، آپ پر سینکشن لگ جائیں گے، آپ کا راستہ روکا جائے گا، آپ کو سیکورٹی تھریٹ قرار دیا جائے گا، آپ کو مارکیٹ سے کاٹنے کی کوشش کی جائے گا. اس کو وہ ڈی کپلنگ کبھی کہیں گے، کبھی اس کو جو ہے تو سپلائی چین کی جو ہے ڈائیورسفیکیشن کا نام دیں گے، کبھی کچھ کہیں گے کبھی کچھ لیکن کہیں گے. ڈاکٹر صاحب رشیا کے ساتھ بھی انہوں نے یہ نہیں کیا پھر؟ اگر کیا رشیا نے اس کو اوور کم کر لیا ہے، کیا ریکور کر لیا؟ نہیں دیکھیں، رشیا کی بات آتی ہے تو اگین اٹ واز کائنڈ آف اے پنشمنٹ کہ ہم آپ کو انٹرنیشنل مارکیٹ سے کاٹتے ہیں. جتنے بھی آزاد ملک ہیں، ٹھیک ہے، آپ انگلینڈ اٹھا لیں، فرانس اٹھا لیں، چائنا ہے، امریکہ ہے، ان کو پتہ ہے کاغذی کرنسی خالی دھوکے کی چیز ہے. انہوں نے اپنے ریزروز گولڈ میں رکھے ہوئے ہیں. کہ فرانس کے گولڈ کے ریزروز اٹھا لیں، gold.org ویب سائٹ ہے، آپ جا کے وہاں چیک کر سکتے ہیں کون سے ملک کے کتنے ریزروز ہیں. انگلینڈ، فرانس، امریکہ، رشیا، چائنا، انہوں نے گولڈ ریزروز جو ہیں رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے یہ یورو ڈالر میں نہیں رکھے ہوئے جس طرح سے ہم لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں. صحیح. نہیں ہیں لیکن دے ہیو اے بیک اپ، اسٹرانگ بیک اپ. ایگزیکٹلی وہ یعنی ان کا فال بیک پلان جو ہے تو وہ یہ کرنسی نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے. رشیا نے اپنے آپ کو کچھ حد تک ڈیکپل کرنے کی کوشش کی کہ یار ان کے اوپر ڈپینڈنسی نہیں ہونی چاہیے تاکہ یہ میری فارن پالیسی کو ڈکٹیٹ نہ کریں. ٹھیک ہے، دیٹ واز دا مین ایشو. اور اسی چیز کو یہ امریکہ کو بھی ایک اپرچونٹی ملی کہ وہ رشیا کو کائنڈ آف سراؤنڈ کر رہے اور اس کو جو ہے یعنی پوری کی پوری دنیا سے وہ سائڈ پہ کرنے کی کوشش کرے. ابھی بھی یہ بیٹل چل رہی ہے، کچھ حد تک امریکہ اس معاملے میں سروائیو یعنی سکسیڈ کر سکا ہے. مگر ون آف دا تھنگز دے ور ڈپینڈنگ اپان کہ رشین اکانومی وہ کولیپس کر جائے گی، اٹ ڈڈنٹ ہیپن. اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ رشیا نے اپنے آپ کو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے کاٹا ہوا تھا. سوئفٹ پورے کا پورا بینکنگ نیٹ ورک ہے، ٹھیک ہے، جس کے بغیر جو ہے تو آپ کے پاس کسی قسم کی انٹرنیشنل ٹریڈ نہیں ہو سکتی. اب وہ چیز بنیادی طور پر چائنا اس کے لیے پیرل میں اپنا ایک پلیٹ فارم بلڈ کر رہا ہے. رشیا نے اپنے آپ کو سے کاٹ کر لوکل لیول کے اوپر اپنا سارا بلڈ کیا ہوا تھا. اب رشیا کی آبادی اگر آپ دیکھیں وہ اتنی نہیں ہے جتنی پاکستان کی. یہی وہ چیز آ جاتی ہے نا کہ ہمارے پاس ایک سیلف سسٹیننگ ماڈل تو ہونا چاہیے نا، ایک تھنکنگ تو ہونی چاہیے. ہم ہمیشہ الزام دیتے رہے، ہم بہانہ بناتے رہے کہ امریکہ افغانستان پہ حملہ کرنے لگا، ہم نے بھائی جو ہے اس کے ساتھ غداری کر لی، یہ کہہ کر کہ امریکہ کے ساتھ مقابلہ کرنے کی سکت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ 2001 کی بات تھی، 25 سال ہو گئے اس بات کو. اس ٹائم اگر ریئلائزیشن تھی کہ ہم امریکہ کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے، ریکٹیفائنگ پالیسی کیا تھی، سولوشن کیا تھا کہ میں کیسے اس بات کو میک شور کروں کہ نیکسٹ ٹائم امریکہ میرے اوپر اپنی ڈھونس جمانا چاہتا ہے، مجھے یہ دھمکی دیتا ہے کہ either you're with us or with them، یا یہ کہنا چاہتا ہے کہ تمہارا تورا بورا بنا دوں گا، میں کہوں آؤ تو صحیح نا. جبکہ صورتحال اس کے برعکس ہے. 24 سال بعد اب تو مزید بن گیا ایکچولی. اچھا لیکن دیکھیں اب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یا آپ نے بھی جو بات کی ہے، تو اب سوال یہ ہے جو ایم او ڈائریکٹریٹ میں جو بندہ بیٹھا ہوا ہے، جو فورن آفس میں جو بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو تو آپ کی بات تقریباً وہی نہیں لگ رہی جو خادم حسین رضوی کہہ رہے تھے، سوائے بس آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ غوری آ گیا اور یہ. لیکن آپ بھی تو ایک کانفرنٹیشن کی بات کر رہے ہیں. We need to replace these people because they are too much. وہ نا ایک کوکون کے اندر بند ہیں. وہ انفارچونیٹلی کیونکہ جو 25 سال ایک خاص فریم کے اندر کام کرتے ہیں اور اس کے اندر پریگمیٹک پرسپیکٹو بلڈ کر لیتے ہیں، چیزوں کو صرف پریگمیٹک انداز سے دیکھتے ہیں. یو اب بھول گئے ہیں ایک پرنسپل سٹانس اور اس کو پھر میک شور کرنا. دیکھیں اصول یہ نہیں ہے کہ ہم امپریکٹیکل لوگ ہیں، بالکل بھی نہیں. ایک ہے اصول ہے اور میری کریٹیوٹی یہ ہے کہ میں نے اس کو پاسبل بنانا ہے. کریٹیوٹی یہاں لگائے نا، کریٹیوٹی حالات کے ساتھ سمجھوتا کرنا نہیں ہے نا. یہ تو پھر ویئر از یور کریٹیوٹی؟ یہ تو بڑی ایزی پالیٹکس ہے. جو بس مر رہے ہیں تو مرنے دیں، بس چلیں جی اس کو تھوڑا سی اگر میں نے چارہ ارینج کر لیا تو ٹھیک ہے. نہیں نا،
یہ پالیٹکس مشکل پالیٹکس ہے، یہ کریٹو پالیٹکس ہے، یہ ویژنری پالیٹکس ہے کہ مجھے یہ جاب بھی نہیں چاہیے کہ میرے لوگ برباد ہو جائیں گے، اور مجھے یہ جاب بھی نہیں چاہیے کہ میں اسلام پہ کمپرومائز کروں گا، مجھے دونوں اچیو کر کے دیں گے. یہ ویژنری پولیٹیشین ہمیں چاہیے، یہ پولیٹیشین، یہ ایسے ٹیکنوکریٹ، ایسے تھنکرز، ایسے ویژنری ہمیں چاہیے. سولوشنز ہیں. انفارچونیٹلی ہمارا چونکہ فورم ابھی وہ اسپیسیفک سولوشن کو ڈسکس کرنے کا فورم نہیں ہے، یا میں تو سجیسٹ کروں گا آپ رکھیں کسی دن یونیفیکیشن کیسے ہو سکتی ہے، اس کے اندر کیا ہرڈلز ہیں، کیا آبسٹیکل ہیں، اس پہ پولیٹیکل ہرڈلز کیا ہیں، لیگل ہرڈل کیا ہے، کرنٹ ریجیمز کا کیا مسئلہ ہے، ملٹریز کیسی ہیں، عوام کا اوپینین کیا ہے، بارڈرز کتنے اسٹرینتھن ہیں، انٹرنیشنل آرڈر کیا سینکشن لگا سکتا ہے. کرتے ہیں اس پروگرام، اس پہ ہم رکھتے ہیں. دے لسن ٹو اس، دے شوڈ، بٹ دا کنڈیشن یہ ہے وہ اوپنلی سنیں، وہ اپنے بائسز کے اندر نہیں سنیں گے، وہ پریگمیٹزم سے نہیں، اصولی انداز سے سنیں گے، ان کو سولوشن ملیں گے. صحیح. اچھا، میرے خیال میں کنکلوژن کی طرف جاتے ہیں. اگر آپ کی کوئی کنکلوڈنگ ریمارکس ہیں تو آپ دے دیں، ورنہ پھر میرے خیال میں وی آر آلریڈی ہم ٹائم کو کراس کر چکے ہیں، تو پھر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. بیسکلی یہ ہر سال کی ایک رسم بن چکی ہے. بجٹ آتا ہے، بجٹ سے پہلے کانفرنسز کا ہونا، سیمینارز کا ہونا، یہ ڈسکشنز کا ہونا، اور ان سب میں بنیادی میں کہوں گا جو ایک سملیرٹی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ یار ہم ڈالر کیسے ارن کریں گے. مگر اصل سوال تو ڈالر سے آزادی کا ہے، اور یہی وہ بات ہے جو کہ عمران صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یار یہ ڈسکشن مسنگ ہے کہ ڈالر سے آزادی کی کس طریقے سے جو ہے اس کا پلان کیا ہے، فریم ورک کیا ہے، اس کے مطلب ٹائم بارڈ گولز کون کون سے ہیں، کہ اچھا 2 سال میں یہاں پر ہوں گا، 5 میں یہاں پر ہوں گا، 10 میں یہاں پر ہوں گا. کہ اگر آپ اسی سسٹم کے اندر بھی ازیوم کرتے ہیں کہ ابھی نہیں، ٹھیک ہے 10 سال کے بعد کا پلان دے دیجیے. ہماری دیکھیے ذہنی غلامی کی انتہا دیکھیے. اسد عمر صاحب ہمارے فائنانس منسٹر تھے، اینڈ ہی گیو اے ویژن کہ 100 سال بعد وہ پاکستان کو دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی دیکھنا چاہتے ہیں. 100 سال بعد ان میں اتنی بھی جرت نہیں تھی کہ وہ یہ کہہ سکے کہ 100 سال بعد میں پہلی اکانومی ہوں گا. وہ تب بھی سوچتے نہیں، پھر بھی ہارورڈ، آکسفورڈ، کیمبرج والا کوئی ہوگا جو نمبر 1 ہوگا. ہم نہیں ہو سکتے، ہم پھر بھی 5ویں نمبر پہ ہوں گے. کہ یہ جو مینٹل سلیوری ہے، جو انفیریٹی کمپلیکس اس ہے، کو ختم کرنا ہوگا. اس کو ختم کرنا ہوگا. صحیح. میرے خیال میں جی بڑا ایک زبردست میسج ہے جس کے اوپر ہم اس کو کنکلوڈ کریں، اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کے لیے بھی اس میں بڑی ایک سیر حاصل ڈسکشن ہوئی ہوگی. ہم نے کوشش کیا ہے کہ جو ایک ٹریڈیشنل، جو ایک پیور ایک ٹیکنیکل اکنامک ڈسکشن ہوتی ہے، نمبرز کی ڈسکشن ہوتی ہے، ہم اس سے ہٹ کے ایک براڈر ایک پیرائی میں ڈسکشن کریں کہ اس کے جو آئی ایم ایف اور اس جیسے جو ادارے ہیں، جب ایک آئی ایم ایف پروگرام کو آپ سائن کرتے ہیں تو اس کا ایک پولیٹیکل ایجنڈا بھی ہوتا ہے، اس کا ایک اکنامک ایجنڈا بھی ہوتا ہے، اس کا ایک کلچرل ایجنڈا بھی ہوتا ہے، اس کا ایک پورا ایک گلوبل ورلڈ آرڈر کے ساتھ یہ ساری ڈسکشن کنیکٹڈ ہے، جس کو آج ہم نے آپ کے سامنے سمیٹ کے رکھنے کی کوشش کی ہے. تھوڑا سا وقت زیادہ لگ گیا، لیکن آپ اپنی فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا، کامنٹس وغیرہ بتائیے گا ہمیں کہ آپ کو یہ ڈسکشن کیسی لگی، اور ہمارے ساتھ اس کو مزید آگے بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. اس ڈسکشن کو ان ایوانوں تک، ان لوگوں تک پہنچائیں جن کے بارے میں ابھی شاید غالباً عمران صاحب بات بھی کر رہے تھے، کہ جہاں پر ایکچولی ان ڈسکشنز کو ہونا چاہیے، اور وہاں پر اس بحث کو جنم دیا جانا چاہیے کہ کیا آئی ایم ایف سے آگے بھی کوئی اور آپشن بھی موجود ہے، کیا پاکستان کی معیشت اسی طرح سے بھکاری بن کر ہم اسی طریقے سے ان اداروں کے اوپر اور ان انٹرنیشنل پاورز کے ہم مرہون منت رہیں گے، اور اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو، اپنے عقیدے کے انٹرسٹ کو، اپنے دین کے انٹرسٹ کو، اپنے سارے انٹرسٹ کو اس طرح سے ہم سیکریفائس کرتے رہیں گے. اور اس کے باوجود بھی صورتحال آج ہماری جو ہے وہ کوئی بہت حوصلہ افزا نہیں ہے. تو اسی کے ساتھ جی آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. السلام علیکم.